کو اشارہ نہیں کر سکتا تو پھر آپ نہیں کر سکتے مولوی صاحب, تمہیں عبارت نہیں پڑھنے آتی, تم حدیث کی شرح کرو گے, کیوں نہ میں کروں, اردو کتابیں سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہو, کیوں نہ میں کروں, آپ کی بات ہو گئی, پڑھو نا یہ عبارت پڑھو, تمہیں اگر حدیث کی شرح کرنا آتی ہے, محدث ہے مجھے بھی پتا ہے, تمہیں حدیث کی الحمدللہ, حدیث ہمارے گھر کا ہے مولوی صاحب, 4000 پتہ ہے مجھے آپ کا, یار واپس لو ان سے یار, یہ عبارت واپس لو, استغفر اللہ, ورنہ آپ اس کو بولو گستاخ آدمی ہے. چپ رہیں گے, میں ان کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا, یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ آپ صرف عبارت پڑھیں, اپنے جملے واپسی میں کروں گا. بات بتائیں, میں نے بتایا اتبار کا ترجمہ میں بتاؤں گا کیا کرنا چاہیے. میرا یہ جملے واپسی لے لیں, میرا یہ کہنا ہے, مجھے ایک بات بتائیں, چھوٹی سی بات, میری بات تو سنیں نا, بات ہی نہیں میری سن رہے, میں بتا رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہوگا, میں بتاؤں. فرض کریں آپ کی نظر میں میں رافضی ہوں, میں غلط, میں سنی آپ معتبر ہیں, لیکن میں نے جو بات اویس بھائی کی ہے, میری بات آپ کیوں فالو نہیں کر رہے, میں قرآن پڑھ کے آیتیں دے رہا ہوں, قرآن پہ فتویٰ لگاؤ گستاخی کے, ابھی میں نے اگلی آیت تو بھی پڑھی نہیں, یہ جملہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا نا, اس کو واپسی لے لیں. یہ میں نے کہا کہ مجھے موقع دیں, میں اس کو چینج کروں, میں نے خود انٹرپریٹ کیا, کیوں نہ کرے, میرا حق کا اثر ہے. اچھا یار, مرد جو مرد جو میل ہو میل وہ حضور کو چھوڑ کے, نبی کو چھوڑ کے جائیں اور عورتیں آئیں تو کیا کریں گے؟ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا, حدیث میں نہیں لکھا ہوا, اس کو واپسی لے لیں بس. چھوٹی سی یہ حدیث کا نمبر 4322 میں موتبانہ گزارش کر رہا ہوں, 4322. میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس جملے کو واپسی لیں. تو پھر میں آگے حدیث ہی نہیں پڑھ سکوں, آگے اس سے سخت جملے ہیں. حدیث پڑھیں, مجھے مسئلہ نہیں, سخت جملے پڑھیں, اللہ کے بندے آگے سخت جملہ ہے. میں کہہ رہا ہوں حدیث پڑھیں. اچھا میں اپنی شرح نہ کروں, شاہ صاحب حدیث ہم سنیں گے, وہ جملہ واپسی لیں جو حدیث میں. چلو جی, میں شرح نہیں کرتا, میں واپس لوں گا, لیکن میں ان کو بھی نہیں کرنے دوں گا. ٹھیک ہے, وہ جملہ واپس لے لیں گے, بولے میں جملہ واپس لیتا ہوں, میں رجوع کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب آگے سنیں جی, 4322 نمبر حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے, اپنا ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ, ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو حدیث ہے اس کو حضرت ابو قتادہ روایت کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اپنا حنین کے دن سارے لوگ بھاگ رہے تھے, بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے, کہتے ہیں میں بھی بھاگ گیا, ٹھیک ہے نا. جب میں بھاگ گیا تو راستے میں مجھے کہتے ہیں کہ فائزہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الناس, راستے میں مجھے حضرت عمر بن الخطاب ملے, تو کہتے فقلت لاہ ما شان الناس, میں نے ان سے پوچھا کیا ہو گیا, بھاگو بھاگ, سارے لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو آگے سے انہوں نے کہا قال امر اللہ, بس اللہ کا امر سمجھ لو. یعنی احد میں بھی یہ تشریف لے کے چلے گئے, آگے آ جائیں, حنین میں بھی تشریف لے کے چلے گئے, خندق بھی بتا دوں, علی لڑنے والا ہے. اب خندق بتاتا ہوں, آخری منٹ ہے. ہاں جی, میرا سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ پارٹ 2 دیکھ رہے ہیں, اور اس کا پارٹ 1 اگر آپ نے نہیں دیکھا تو سب سے پہلے آپ پارٹ 1 جا کے دیکھیں گے, جو اسی کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ جائے گی ویڈیو, تاکہ ایک تسلسل قائم رہے. پچھلے جمعے کو پارٹ 1 نشر ہوا تھا, اور الحمدللہ آج آپ پارٹ 2 دیکھ رہے ہیں, یعنی جو ہمارا سیکوینس ہے اس حساب سے نشر ہو رہا ہے. اور الحمدللہ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, دونوں احباب یعنی فریقین اس حوالے سے صد لائق تحسین اور لائق ستائش ہیں کہ وہ چیلنج کرنے کے بعد یا چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے بعد فرار نہیں ہو گئے, اور ہم ان کے پیچھے نہیں بھاگتے پھر اور ہم ان کے پیچھے بھاگیں, وہ ہمارے اوپر کہانیاں کرائیں, اس طرح کا ماحول نہیں کروایا, بلکہ جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا, پروگرام میں حاضر ہو گئے, اور پھر ایک دوسرے کا علمی انداز سے سامنا کیا. دوسری چیز, کوئی چیز ایسی آف ریکارڈ آن ریکارڈ نہیں ہوئی کہ جس کو میں رپورٹ کرتا اور کہتا کہ بد اخلاقی کا مظاہرہ ہوا ہے. یہ بھی ایک صد لائق تحسین عمل ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت سے افراد جو ہمیشہ اس نقد میں اعتراض میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع مل جائے تو کہانیاں بنائے, یہ بھی ان کے لیے سیکھنے جیسا ہے کہ دیکھیے اچھے ماحول میں الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ایک بڑا پروگرام نشر ہوا ہے, اور فریقین کی رائے لی گئی ہے, اعتدال کے ساتھ لی گئی ہے. میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ تاثرات سے لے کر سوال بھی اپنے محفوظ رکھوں اور آپس میں گفتگو کرنے دوں, تاکہ کوئی ایسا شائبہ نہ پیدا ہو کہ جس سے کوئی امکان, کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ انسان یہ کہے کہ جی اویس ربانی صاحب یہاں پہ ہمارا ساتھ دے دیتے. میں نے کسی کا نہ ساتھ دیا نہ مخالفت کی, اور یہی میرا شیوا ہے. جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں, اور جو مجھے نہیں جانتے وہ جان لیں کہ پیچھے ہمارے محبوب سے بھی محبت کا رشتہ ہم نے اس لیے قائم اور اس لیے توڑا کہ جہاں بات حق کی ہو وہاں ڈٹ جانا چاہیے. یہی سلسلہ ہم نے پیر حق خطیب صاحب اور اقرار الحسن کے سامنے اپنایا کہ جہاں بات ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حق ہے ہم وہاں کھڑے ہو جائیں گے, اور کسی بھی طرفداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے, باوجود اس کے کہ ان سے رشتے ہوں, محبت ہوں, سلسلہ ہو, اٹھنا بیٹھنا ہو. یہاں بھی ہم نے اس کا بھرپور مظاہرہ کرنے کی کوشش کی ہے. معصوم نہیں ہے, کوئی ایسی چیز ہو تو جس سے آپ ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہو بڑھائیے گا, ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہو ضرور دیجیے گا. ہم نے جہاں محسوس کیا
اس پچھلے ہفتے سے لے کر اس ہفتے جہاں دل کو کچھ بے چینی سی ہوئی، صرف خشیت الہی اور عشق محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق اہل بیت اور عشق اور احترام اصحاب میں، وہ ہم نے اس پروگرام میں معمولی سیکنڈز کے لیے کہیں آواز کم کی ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا وعدہ اور اس پروگرام کا خاصہ ہے کہ نہ ہم کبھی کچھ کاٹتے ہیں نہ کاٹیں گے. ہم نے اس پروگرام میں سے کچھ نہیں کاٹا الحمدللہ. اور آپ کو خوشی ہوگی یہ بات سن کے کہ یہ جو سیکنڈز بھی ہم نے اگر کہیں آواز کم کی ہے وہ بھی اس لیے کی ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی دل محبت اور الفت اور عشق کے تقاضوں میں گر کے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا کہ اس پلیٹ فارم سے کوئی ایسی بات جس پہ امکان بھی ہو کوئی بے ادبی کا وہ نشر ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہم نے انصاف اور اعتدال کا دامن یوں تھامے رکھا کہ ہم نے اوریجنل ویڈیو جس میں شاید سیکنڈز کی وہ آواز بھی کم نہ ہو، ہم نے دونوں فریقین کو بھجوا دیے کہ ہمارے اندر بے ادبی اور ادب کے معاملات میں بہت زیادہ خوف پایا جاتا ہے. ہم ان بارگاہوں میں عزت پانا چاہتے ہیں، ان کی غلامی کرنا چاہتے ہیں، ان بارگاہوں سے مردود نہیں کرانا چاہتے. اور کہیں ہو سکتا ہے ہمیں لگ رہا اور ایسا ہو بھی نہ، اس امکان کے تحت ہی اپنے پلیٹ فارم نہیں مگر احباب کو ہم نے یہ بھجوایا کہ آپ چاہیں تو اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے پیجز سے، اپنے اکاؤنٹ سے اس کو نشر کر سکتے ہیں ہو بہو اسی حالت میں. یعنی آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس میں ایک سیکنڈ کے لیے کہیں بھی کچھ کٹنگ نہیں ہوئی الحمدللہ، نہ پچھلے پروگرام میں ہوئی اور ایسا ہی اس پروگرام میں بھی ایک سیکنڈ کے لیے کچھ نہیں ہے. جہاں کچھ امکان، کچھ بے ادبی کا ہلکا سا % بھی نظر آیا ہم نے وہاں آواز کو کم رکھا ہے. اور اوریجنل ویڈیو احباب دونوں کے پاس ہے، وہ چاہیں گے تو اس کو نشر کر دیں گے انشاءاللہ. یہ صرف ادب کے دامن کو تھامے رکھنے کے لیے اور اپنے پلیٹ فارم کو ہمیشہ پاکیزہ رکھنے کے لیے چھوٹی سی کاوش ہے. وہ بارگاہیں اسے قبول کریں کہ جن سے محبت ہے، اور اللہ رب العزت جو خالصتاً نیتوں کا جاننے والا ہے اس کی بارگاہ میں ہمیں قبولیت مل جائے، یہ خواہش ہے. اس پروگرام میں ایک بار پھر سے دونوں فریقین کی تائید اس حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے حوصلہ دکھایا، ساتھ بیٹھے، اور اس پروگرام میں بھی کوئی ایسی ناچاتی نہیں ہوئی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، یہ بہت نامناسب ہے ایک دوسرے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین یہ کام پروردگار نے ہم سے کروایا اور یہ اسی کی عظمت ہے. آپ بھی اگر اپنے مسائل میں ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر ہمیں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے تو اس پلیٹ فارم کا ایک پروٹوکول ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس پروٹوکول کو فالو کیا جائے، اپنے موقفات یہاں پر آ کے بیان کیے جائیں تاکہ ہم کسی دوسرے فریق سے کہہ سکیں، یا پھر وہ فریق راضی ہو آپ کے ساتھ آنے کے لیے، دونوں فریق رضامندی سے، باہمی رضامندی سے اس پروگرام میں آنا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے. اور اس طرح کے کسی بھی مسئلے کو اگر آپ حسن گفتار کے ساتھ، حسن کردار کے ساتھ حل کرنا یا اس پہ گفتار کرنا بہتر سمجھتے ہیں، وہ ایس ربانی کا پلیٹ فارم آپ کا پلیٹ فارم ہے، بغیر تفریق، بغیر طرفداری کے. میں ظاہر ہے کسی عقیدے کا حامل بھی ہوں گا، کچھ نہ کچھ سوچ سیاسی، علمی، فکری رکھتا ہوں گا، مگر جب بات میرے پروگرام کی آتی ہے میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ جس کا جو نظریہ ہے وہ نشر ہو اور میں ایک میزبان کی حیثیت سے اپنے فرائض کو انجام دوں. میں آپ سے آخر میں دعا کا طلبگار ہوں اور ہمیشہ اس دعا کا طلبگار رہوں گا. فیڈ بیکس، ویوز یہ میرے لیے میٹر نہیں کرتے اور میں اس سوچ کا آدمی ہوں کہ آج یہ ہیں کل نہیں ہوں گے، مگر وہ دعائیں جو آپ دیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پائیں گی اور ہماری نیتوں کو، ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں گی. پروگرام دیکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور دعائیں ضرور دیجیے گا. خوش آمدید، آپ لوٹ کر آئے وقفے کے بعد اور یہ اس کے دوسرے حصے میں آپ تشریف لا چکے ہیں. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے افضلیت کے مسئلے کے اوپر. دلائل قرآن، احادیث اور اصحاب رسول اور بزرگان دین کی کتب سے نکال کے دیے جا رہے ہیں، جس میں اب تک یہ گفتگو نصف حصے تک پہنچی ضرور ہے. اور میں ایک بار پھر سے تائید کرتا ہوں، حوصلہ افزائی کرتا ہوں دونوں معزز مہمانوں کی کہ جنہوں نے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، آپ نے پیچھے نشست بھی دیکھی، شائستگی سے گفتگو ہوئی. یہ ان لوگوں کے لیے ایک جواب ہے جو کہتے ہیں کہ مولانا حضرات سیاستدان لوگوں کی طرح ہوتے ہیں. سیاستدانوں میں آپ نے لڑائیاں بھی دیکھی ہوں گی، جھگڑا بھی دیکھا ہوگا، ہاتھم پائی بھی دیکھی ہوگی. الحمدللہ جب نصف پروگرام تک پہنچا ہوں تو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہوا ہے اور امید کرتا ہوں کہ ایسا ہوگا بھی نہیں. بعض اوقات بہت تلخ جملے ہوتے ہیں، عبارات ایسی ہوتی ہیں، روایات ایسی ہوتی ہیں، مگر یہیں پہ ضبط اور سکون اور برداشت سے کام لینا ہے. کیونکہ ایٹ لیسٹ اس بات کو تو میں مانتا ہوں کہ دونوں ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ حیدر کرار کے حوالے سے جانتے ہیں، آگاہ ہے، محبت رکھتے ہیں، وہ پیغام ہے ان کا. میں آپ کی طرف آتا ہوں. علامہ صاحب پچھلی گفتگو میں کچھ مسائل، کچھ روایات، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ سے ہم کنٹینیو کریں گے. جی اویس بھائی، پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت صاحب نے جو بات فرمائی اپنی ٹرم میں، مکالمہ میں جیت گیا، یہ دو چیزیں انہوں نے آپ کے سامنے ریکارڈنگ ہو چکی ہے، سننے والوں نے سن بھی لیا ہوگا.
انہوں نے فرمایا ہے کہ افضل وہ ہوتا ہے جس کے پاس فضائل زیادہ ہوتے ہیں. کلی فضیلت یہ ہے، مثال انہوں نے دی، کسی نے اسلامیات میں 3 نمبر لیے، کسی نے کیمسٹری میں. میں نے یہ نہیں کہا افضل وہ ہوتا ہے. میری بات پوری ہونے دیں. میں نے یہ نہیں کہا، میری بات پوری، میری بات غلط نہ جائے نا اویس بھائی. اگر انہوں نے کہا کہ فضائل کے باب، اگر افضل وہ ہے جس کے پاس فضائل زیادہ ہوتے ہیں، اگر نہ میں ادھر ہی ہار مان لوں گا. کرے ریوائنڈ. میں نے یہ نہیں کہا. ریوائنڈ کریں. کیا چیز؟ انہوں سے جب میں نے کہا نا اس سے پوچھیں، پھر انہوں نے کہا نا کہ وہ فضائل اور ہیں، افضل ہونا اور ہے. میں نے ان سے پوچھے کیا ہے فضل، کیا ہے فضائل، کیا ہے افضل، کیا ہے. انہوں نے ہم اسی وقت میں نے ان کا جملہ لکھا. انہوں نے لکھا، ایک منٹ اویس، انہوں نے کہا افضل وہ ہے جس کے پاس زیادہ فضل ہے، زیادہ فضائل ہے. نہیں یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا. پھر انہوں نے کہا، میں نے کہا کلی فضیلت کیا ہے. آپ ریکارڈنگ نکالیں، یہ غلط تاثر جا رہا ہے. یہ اہل سنت میں ادھر ہی اویس بھائی، کلیئر کر دیجیے. اویس بھائی واللہ باللہ تاللہ میں ساری زندگی مفت نوکری ان کی کروں گا، شکست لکھ کے دوں گا سر عام. ریمائنڈ کریں، آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ دیکھ لیں گے، فیصلہ کریں گے. لوگ دیکھ لیں. انہوں نے تسلیم کیا. اب اس کا جواب جو ہے نا، اس کا جواب ابھی میں دینے لگا. یہ تو میں ابھی انبار لگاؤں گا نا کہ فضائل کس کے پاس زیادہ ہے. نہیں بھائی، میں نے یہ کہا ہی نہیں. کلی فضیلت کیا، وہ سننے والے سنیں گے. آپ میری ٹرم کو دیکھیں، اس میں نے یہ بات نہیں کی. ابھی میں نے ادھر آنا ہے کلی فضیلت جزوی فضیلت، آپ بتائیں، وہ میں نے بھی بیان کرنا ہے، لیکن میں نے اسی وقت لکھا تھا. آپ کو اشارہ کر کے لکھا. میری بات سنیے، وہ سننے والے سن لیں گے کیا لکھا ہے. اگلی میری دلیل یہ ہے، سر یہ میں نے ابھی تک ٹائم چل رہا ہے. آپ بتائیں، میں نے یہ بات کی ہے. ان کا ٹائم، ابھی تک آپ کو قرآن مجید فرقان حمیدی کہتے ہیں قرآن سے پوچھو کون افضل ہے. وہ بھائی قرآن سے تو پوچھ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اللہ کے بندو افضل وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے. قرآن سے تو پوچھ رہا ہوں، قرآن بتا افضل کون ہے. وہ کہتا ہے بتا تو رہا ہوں، وہی افضل ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے، نالج زیادہ ہے. تو میں نے قرآن اور حدیث سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھ کے بتائی کہ علی سے زیادہ کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے. اب وہ 3 خلفاء رہ گئے رضی اللہ عنہم. ان چاروں میں افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم زیادہ ہے. آؤ میری طرف امام جلال الدین سیوطی کی در منصور کھولے. اس کے علاوہ بھی دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے، بے شمار کتب میں. حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان دونوں کی طرف سے آئی ہیں مختلف روایت ان کے اپنے اپنے دور میں. ایک بندے نے آ کے کلیم کر دیا حضرت عمر بن خطاب کے سامنے، میں نے شادی کی ہے، 6 ماہ کے بعد میری جو وائف ہے اس نے بچے کو پیدا کر دیا. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا سنسار کر دو ان کو، 6 ماہ کا بچہ پیدا کر دیا. معاذ اللہ، یہ تو پیچھے سے معاملہ ہوگا کوئی سنسار. جب اس کو سنسار کرنے لگے نا، ہائے عالم الناس علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ نے اس کو لے کے جا رہے ہیں. آپ فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ جی یہ فیصلہ ہو گیا، 6 ماہ کے بچے کو اس نے پیدا کر دیا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب اور دوسری روایت میں میرے پاس وقت نہیں وہ بھی پڑھ دوں گا، عثمان بن عفان دونوں کی طرف سے آئی ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو سنسار کر دو. تو آپ نے فرمایا 6 ماہ کا بچہ تو قرآن میں ہے. قرآن میں ہے؟ چلو بھائی اب یہ سنیں. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے، بڑی خاص بات دینا، قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. قرآن نے کہا سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے، اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے قرآن کہتا ہے وہ ہے 30 ماہ. کتنے؟ 30 ماہ. اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. کتنے سال؟ 2 سال. اب 30 ماہ سے 2 سال یعنی 24 ماہ مائنس کریں تو پیچھے کتنے بچتے ہیں ماہ؟ 6 بچتے ہیں نا. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا 6 ماہ کا بچہ تو قرآن میں ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا ہاں لولا علی لہلک عمر، اگر علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. بلکہ جو امام احمد بن حنبل نے ان کی روایت جو ہے بیان کی ہے اس میں حضرت عمر نے کہا تھا مولا میں اپنے ہر اس فیصلے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میرے جس کیے ہوئے فیصلے میں عالم الناس علی ابن ابی طالب نہ ہو. دور صدیقی پڑھے، دور فاروقی پڑھے، دور عثمانی پڑھے، جب بھی کوئی پھنسا ہے تو نکلنے کے لیے اس کو ایک ہی گھر نظر آیا اور وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے. اب کمپیریزن کر کے دیکھیں، قرآن نے کہا سب سے افضل وہ ہے جس کے پاس علم ہے، جتنا بڑا عالم ہے اتنا افضل ہے وہ. تاجدار کائنات نے کہا سب سے افضل وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کی قرآن اور حدیث سے ان کی یہ جو صفت ہے، آپ کے سامنے میں نے درجنوں حدیث پڑھ دی، علی سے بڑا عالم کوئی نہیں. اور پھر جو وہ لوگ ہیں خلفائے ثلاثہ جن کو مولا علی علیہ السلام پر افضلیت دی جاتی ہے، فضیلت دی جاتی ہے، ان کا علمی معیار بھی میں نے ایک دانہ آپ کو چیک کروا دیا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی
قرآن نے یہ جو ایک کنڈیشن بیان کی, قرآن نے یہ جو ایک شرط اور ڈیمانڈ بیان کی, اس میں پہلی شرط تھی علم. اس میں پوری کائنات میں حضور کے بعد جو ہمیں سب سے بڑا عالم نظر آتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اب آگے قرآن سے اور پوچھ لیتے ہیں. آپ سے میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے وہ قرآن لا کے دیں, آپ نے کہا تھا چلو میرے پاس ویسے زیادہ کتابیں نہیں ہیں, میں بس قرآن اور اہل بیت ہی لے کے بیٹھا ہوں. میں آپ کو قرآن نکال کے دوں آپ کہیں تو نہیں, اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا نا مجھے تو اس ٹیب سے کام چلانا پڑے گا نا, چونکہ آپ یہ اس سے بہت کچھ ذرا ڈھونڈنا پڑتا ہے, اس میں بندہ ذرا جلدی نکال لیتا ہے سارا کچھ. اگر آپ چاہیں تو میں اس میں مزید آپ کو جو ہے نا جو فیصلے پڑھ کے سنا سکتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. اب اگلی بات, اگلی طرف چلتے ہیں. یہ جو اگلا نقطہ میں دینے لگا ہوں قرآن سے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, اب قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن جس طرح تو نے یہ بتایا ہمیں کہ افضل وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے, نالج زیادہ ہوتا ہے, اسی طرح اب اور کچھ بتا. قرآن نے کہا وہ بھی بتا دیتا ہوں. وہ ہے جی سورہ توبہ آیت نمبر 20 ہے. اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. غور کیجیے گا ویس بھائی, اعظم درجۃ عند اللہ. اللہ نے کہا سن لو, وہ لوگ جو ایمان والے جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے کے لیے, قتال کیا اللہ کے دین کی خاطر, مال کے ذریعے, جانوں کے ذریعے, اللہ کے ہاں وہی افضل ہیں, بلند درجے والے ہیں, وہی اللہ ہیں, وہی عرفہ ہیں. کون؟ جہاد کرنے والے. یعنی قرآن سے میں نے دوسری بار پوچھا, قرآن تو نے ایک صفت تو بیان کی علم, اور بھی ہیں کوئی؟ میں 20 کروں گا اگر آپ کے پاس کو 7-8 گھنٹے ہوئے تو. قرآن نے کہا ہاں دوسری بھی بتاتا ہوں. کیا؟ کہ اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہے, اللہ کے نزدیک وہ اللہ ہے, وہ عرف ہے جو جتنا سب سے بڑا مجاہد ہے. یہ صرف ایک آیت نہیں ہے, میں وقت بچا رہا ہوں. یہاں بھی ایک دوسرا مقام ہے, یہ سورہ حدید ہے. اس میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. ہائے ہائے ہائے, لا یستوی. اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا میرے دین کی خاطر اور قتال کیا. فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے تلوار چلائی میرے دین کی خاطر اور مال لٹایا میرے دین کی خاطر, اللہ کہتا ہے اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. گل ہی بک گئی, یہ قرآن دے رہا ہوں, عبارت النص سے بات کلیئر ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے تلوار چلائی, میرے دین کی خاطر جہاد کیا, قتال کیا اور مال خرچ کیا, ایک یہ طبقہ ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا. اللہ کہتا ہے میرے نزدیک وہ افضل ہے, وہ اللہ درجہ اس کا بلند ہے, سکیل, رتبہ, رینک اس کا بلند ہے جس نے پہلے تلوار بھی چلائی اور مال بھی خرچ کیا. مختصر اس کے اوپر یہ ساری میرے سامنے آیات پڑھی. سورہ توبہ آیت نمبر 38 ہے, اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 172 ہے, سورہ توبہ آیت نمبر 19 بھی ہے, اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے, اسی طرح پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے, اسی طرح پھر سورہ صف کی آیت نمبر 11 ہے, اسی طرح پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 ہے, اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے. میں وقت بچا رہا ہوں. اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افضل وہ ہے میرے نزدیک, اعلیٰ وہ ہے, درجے میں اعلیٰ وہ ہے جو جتنا بڑا مجاہد ہے, جو جتنا بڑا قتال کرتا ہے. اچھا آیت نمبر 35 پڑھی, آیت اچھا نمبر جی, 35 یہ دیکھیے, سارے جھوٹ بول رہے ہیں. کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ والی آیت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد والی آیت ہے. یہ ڈبل چیک کر لیں پلیز. ارے خدا کے لیے یار, قرآن پر جھوٹ باندھ رہے ہیں ویس بھائی. آیت نمبر غلط یار یہ کیسا مکالمہ ہے چلو یار. ٹھیک ہوگا, ابھی بتا دیتا ہوں, ابھی بتا یا دیتا ایھا ہوں, الذین آمنوا ابھی اتقوا بتا اللہ دیتا ہوں, وابتغوا الیہ الوسیلہ ابھی کی بتا آیت کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ قتال والی آیت ہے. ابھی بتا دیتا ہوں نا, یار ان کی زبان رکی نہیں ہے قرآن کو غلط ابھی پڑھتے بتا ہوئے. دیتا ہوں, ابھی بتا دیتا ہوں میں. یہ اس کا نوٹ کیجیے گا, درمیان میں بولے ہیں میں بھی بولوں گا, ٹھیک ہو گیا. لیکن آیت نمبر صحیح میں نہیں نا, آیت نمبر وہی ہے, مجھے وہ آیت نمبر 35 پڑھیں آپ, آیت نمبر 35 میرے سامنے جو آیا تھا آ لینے دے بس. اویس بھائی آیت نمبر 35 پڑھیں ان سے. سورہ مجادلہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 نکالے آپ. ایک منٹ, کیا ہے وہاں پر قتال کا ذکر ہے, وہاں تو وسیلے کا ذکر ہے. لو جی یہ دیکھو, اب تو ان کا اب جملہ کہہ دوں, یہ ٹیب کس کے منہ پہ ماروں؟ نہیں ایسے نہیں ہے یار کیا بات کر رہے ہیں آپ نے, کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. صحیح, ٹھیک. آپ صرف جو جہاد کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں, وہ کامیاب لوگ ہیں. آدھی بات کرتے ہیں, یہودیوں والا کام کرتے ہو, ٹھیک ہے, لوگوں نے لا تقربوا الصلاۃ والی بات کرتے ہو, پوری بات پڑھو, یہ پڑھو ہے. نا آپس میں نہیں اس کو پڑھیں بس, پڑھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ
وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. اچھا یہاں پر اعظم درجہ کا مطلب کیا ہے؟ میں اعظم درجہ میں کہا ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے جہاد کی درجہ بڑا، وہ درجے بڑے کی بات کہاں ہے؟ یہاں پر یہ فضیلت کی بات درجے والی یہ پڑھی تو ہے میں نے. آگے بڑھیں، آپ آگے بڑھیں، آپ کا ٹائم جا رہا ہے. یہ درجے والی میں نے پڑھی نہیں ہے یار. یہ کوئی ایک اچھے آدمی کا طریقہ ہوتا ہے انہوں نے تم لوگ سادات کی اپنی مرضی کے مانتے ہیں. اولئک اعظم درجہ. آپ آگے بڑھیں گے تو بات تو چلے. یہ اس کے اندر انہوں نے کہا انہوں نے جھوٹ بولا، اس کے اندر کیا ہے اعظم درجہ کیا ہے؟ یہ درجے والی میں نے پڑھی ہے، وہ تو میں نظر دے رہا ہوں، وہ جہاد کی میں اہمیت بیان کر رہا ہوں. آپ کو میں دوبارہ تو گزارش کرتا ہوں، میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا. آپ کنٹینیو نہیں وہیں سے کنٹینیو کریں. آپ آپس میں نہیں بولیں. میں نے انٹرپٹ کیا ان کو. آپ کنٹینیو کریں. بھائی آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. نہیں آپ کنٹینیو آپ اصول سے ہٹ رہے ہیں. میں معذرت اگر میں نے انٹرپٹ کیا میں معذرت خواہوں آپ کو بولے نہیں یہ نہیں چلے گا. میں انٹرپٹ کروں، میں سارا ٹائم ان کو دوں گا. نہیں آپ کا ٹائم وہی چل رہا ہے، آپ کنٹینیو رکھیں. انٹرپٹ کس نے کیا؟ انہوں نے کیا مگر آپ کو نہیں جہاد کا ذکر ہی نہیں. میں نے دکھائی، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ اس کے اندر کہاں پر اعظم درجہ. میں اعظم کا لفظ نہیں اس پہ بولا، میں آپ کو لفظ دو پہ بولا ہوں. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، میں نے کہا اس میں جہاد کی فضیلت بیان ہوئی ہے. آپ آگے بڑھے نا. بس میرے بیان میں کوئی انٹرپٹ نہیں کرنا، میں ان کو بولنے نہیں دینا. کنٹینیو رکھیں، وہ بولیں بھی، ان کو بولنے نہیں میرا دوں گا. کام ہے آپ رکے نہیں، آپ کنٹینیو رکھیں. اچھا وہ مجھے انٹرپٹ کرے تو میں ان کو روکوں گا نا، آپ نہیں روکیں گے. آپ نہیں روک رہے، میں روکوں گا. آپ میرا ٹائم وہ ٹائم یہ نئے سرے سے شروع کریں. یہ ٹائم میرا نئے سرے سے شروع کریں. آپ کنٹینیو رکھیں پلیز. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کنٹینیو رکھیں. اس سے زیادہ کیوں آپ نے کچھ نہیں کہا؟ بس آپ وہ میرا ٹائم نئے سرے نہیں، انہوں نے بات ایسی کی ہے. نہیں ایسی بات نہیں کی ہے، تھوڑا بہت تو آگے سنیں، میری بات سنیں آگے. جی جی. اب اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، جنگ کرنا، لڑائی کرنا اللہ کے دین کی خاطر، اللہ قرآن میں اس کی اہمیت بیان کرتا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ، میری نظر میں یہ سب سے اعلیٰ انسان کی صفت ہے. یہ جو قتال کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، جو لڑائی کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ تھا قرآن. میں نے بات کی تھی قرآن حدیث. ابھی تو میں قرآن حدیث میں ہی ہوں، میں قرآن حدیث ہوں. اس سے کہانیاں نہیں آپ کو سنا رہا. اچھا تاجدار کائنات، تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1660 1660. اور امام ترمذی لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح. اور حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الناس افضل. ہم نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، ناس میں، تمام لوگوں میں، الناس لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ میں فارسی سنا رہا ہوں آپ کو، سیدھی سیدھی بات پوچھ رہے ہیں. ابو سعید خدری بھی یا رسول اللہ افضل کون ہے سب سے زیادہ پورے ناس میں؟ اچھا تاجدار کائنات کیا فرما رہے؟ قرآن کے بعد حدیث ہے. آقا فرما رہے قال رجل یجاہد فی سبیل اللہ. ہائے ہائے ہائے، میرے آقا فرماتے ہیں ابو سعید خدری، جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، جو قتال کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، جو جنگ کرتا ہے، جو میرے اور اللہ کے دین خاطر تلوار چلاتا ہے، وہی سب سے افضل ہے، وہی سب سے اعلیٰ ہے، وہی سب سے عرفہ ہے. المختصر. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ دوسری شرط سے یہ بات پھر واضح ہو گئی. دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا میرا کہ قرآن کہتا ہے، تاجدار کائنات کی حدیث کہتی ہے کہ افضل وہ ہوگا جو جتنا بڑا مجاہد ہوگا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین خاطر جتنا بڑا قتال کیا ہے، جتنی جہاد کیا، لڑائی کی، جنگ کی، وہ افضل ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، قرآن حدیث کے اس پیٹرن کو لیتے ہیں، اس معیار کو فالو کرتے ہیں. اب آتے ہیں تاجدار کائنات کی امت کی طرف. اب پتہ کرتے ہیں کون ہے سب سے بڑا مجاہد. غزوہ بدر پڑھ کے دیکھ لیں، غزوہ بدر میں کون تھا؟ علی. احد پڑھ کے دیکھ لیں، کون تھا؟ علی. خندق پڑھ کے دیکھ لیں، وہ خندق پڑھ لیں، عمر بن عبد الود نے جا کے للکارا تھا، سارے صحابہ ادھر بیٹھے ہوئے نہیں تھے، بولے نا، بیٹھے تھے، تو کون اٹھا ہے؟ علی. جی علی، مولا علی علیہ السلام. مین آف دی بدر بھی علی، اور مین آف دی احد بھی علی، خندق بھی علی، مین آف دی خیبر بھی علی. یعنی سب سے زیادہ جس شخصیت، جس پرسنالٹی نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر تلوار چلائی ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اب اگر آپ کہیں، اب اگر آپ حکم کریں اویس ربانی صاحب دی گریٹ، تو وقت اگر آپ کے پاس ہے تو کیا میں خیر البشر کی طرف بھی نہیں آیا، ابھی تو معاملہ شروع ہوا ہے. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ میں جنگیں شروع کر دوں نا، حوصلے سے، آرام سے، میں اپنا وقت بچا رہا ہوں نا میری جان. آپ پہلے میرے کچھ منٹ کھا گئے. ان سے اضافی لے. یہ جو آیت مجیدہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ توبہ کی پڑھی تھی نا، 19 اور 20، کہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہے، وہ اللہ درجے پہ.
आला दर्जा उसका है, किसका? जो कताल करता है, जो जहाद करता है। इसी आयत मजीदा के ज़ैल में जरा हवाले पहले अटेंशन होके सुन लें। इसको इमाम फखरुद्दीन राजी अहले सुन्नत के सर का ताज अपनी तफसीर अल कबीर में जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 11-12, इमाम जलालुद्दीन सयूती दुर्र मंसूर में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 237, अल्लामा ज़मख़शरी ने इसको तफसीर अल कशाफ में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 256, इमाम वाहदी ने इसबाबुन नुज़ूल में सफ़ा नंबर 181, इमाम अबू नुऐम अस्फ़हानी किताब मानादल मिनल कुरान फ़ी अली सफ़ा नंबर 10 पे, इसी को इमाम तबरी ने तफसीर तबरी में जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 96, इसी को इमाम हाफिज अबुल कासम हाकिम हस्कानी शवाहिद तंजील में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 344। ये आपके मैंने रेफरेंसेस दे दिए। इसके शान नुज़ूल में आपके सामने वो मैं जब रवायत पेश करने लगा हूँ, ये मरू वाक़या है कि मौला अली अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और तलहा बिन शैबा ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। वो हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैं तुम दोनों से अफजल हूँ। बड़ी खास बात दे रहा हूँ मैं। अच्छा। ये हरम मैं कोई अपनी शरह नहीं कर रहा। इट्स नॉट माई ओन इंटरप्रेट। ये वो दे रहा हूँ जो रवायत में मौजूद है। मैं तुम दोनों से अफजल हूँ। पूछा भाई तू क्यों, तुम कैसे अफजल हो? वो कहता है इसलिए कि मैं वो काम करता हूँ जो किसी और ने नहीं किया। मैं हाजियों को पानी पिलाता हूँ, और पानी पिलाना अल्लाह के यहाँ बड़ी फजीलत वाला काम है। इससे पता चलता है कि जो दूर दराज से लोग आते थे तो पानी पिलाने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी ना। वो कहते हैं इसलिए मैं अफजल हूँ। इसके बाद तलहा बिन शैबा जो है वो बोले, वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों से अफजल हूँ। क्यों? मैंने मस्जिद हराम की तमीर में हिस्सा लिया है, तो लिहाजा मैं तुम दोनों से अफजल हूँ। मौला अलैहि सल्लम खामोश हो गए। हाय, अफजल होते ही वो जो खामोशी इख्तियार करे। वो बार बार इसरार कर रहे थे मौला अलैहि सलाम से, पूछ रहे थे। फिर आपने फरमाया ठीक है यार, तुम नहीं मानते तो फिर मैं वो हूँ जिन्होंने तुम्हारे नाक पे तलवार मारी है और तुम्हें कलमा पढ़ना नसीब हुआ है। ये बात हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को थोड़ी सी नागवार गुजरी कि एज में मुझसे कम है तो मैं बड़ा हूँ। तो ये बात क्योंकि उन्होंने हज़ूर अलैहि सलाम ताजदार कायनात की बारगाह में जाके ये शिकायत लगा दी। जब शिकायत लगा दी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत उतार दी। अब इस आयत मजीदा से ये पता चला कि जो कताल करता है, जो जिहाद करता है, जो लड़ाई करता है अल्लाह के रसूल के दीन की खातर, वो ही अफजल होता है, वही आला होता है, वही अरफा होता है। ठीक हो गया। एक और बड़ी खास बात देने लगा हूं। अब अगर मैं आप कहे तो ये जंगे पढ़ना शुरू कर दूं, बस कंक्लूड करें। जंगे, आप अगर जंगे पढ़ूं, बदर में हीरो अली है ना, उहद में अली है। अब यहां एक बड़ी खास बात देने लगा हूं मैं, वो ये है कि ये तो वो हैं कि जो अली अलैहिस्सलाम ने जो तलवार चलाई है अल्लाह के दीन की खातर। आप पढ़ने लगा हूं मैं कुरान मजीद से एक आयत मजीदा, वो नोट करें, सूरह निसा है, उसकी आयत का नंबर है 95। ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजाता। गाली मुक गई। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह उसको फजल देता है, उसको फजीलत देता है मुजाहिदीन में से जो माल से, जान से जिहाद करते। किन पर मौला देता है? फरमाया उन पर जो बैठे रहते, जो बैठे हुए है ना। अल्लाह कहता है दो तबकात है, एक बैठे हुए है, दूसरा लड़ रहा है। अल्लाह कहता है दर्जे में वो अल्लाह है जो अल्लाह की बारगाह में जो लड़ाई कर रहा है, जो जंग कर रहा है। जो बैठा हुआ है वो नहीं। आगे फिर अल्लाह फरमाता है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये बात करके फिर आगे अल्लाह फरमाता है, वफ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन अजरन अज़ीमा। हाय हाय, फरमाया जो लड़ाई करने वाले मुजाहिद हैं, जो जंग करते हैं, कताल करते हैं, बैठने वालों से बेहतर हैं। और फरमाया अजर अज़ीम भी उन्हीं को ज्यादा है। ठीक है। जो लड़ रहे हैं, जो बैठे हुए, वो नहीं। अब यहां ये बात एक और क्लियर हो गई कि अल्लाह की बारगाह में दर्जे में अल्लाह वो है। कुरान की नस दे रहा हूं, जो ज्यादा कताल करता है, जिहाद करता है, जो बैठा रहता है, वो नहीं। अच्छा चलो ठीक है। अब मैं आपको लेके जाता हूं। 1 मिनट है हमारे पास। 1 मिनट, हाँ टाइम ज्यादा हो रहा है। अच्छा चलो, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फिर और बात करना चाह रहा था, तो मैं ये 1 मिनट में बात पूरी नहीं कर सकूंगा। मैं फिर कंटिन्यू कर, मैं 1 मिनट इनको देता हूँ, मुझे आप 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। मैं आपकी तरफ आता हूँ। शाह साहब, तफसीलन गुफ्तगू हो गई, अब इसको आगे भी बढ़ाना है हमने। आपके सामने सारे मुकदमात हैं। सर देखिए, मेरे ख्याल से आपको गुफ्तगू ओवैस भाई ऐसे नहीं चलानी चाहिए जो इन्होंने एक दावा किया है कि फ़जीलत में, फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस। ये फ़ज़ाइल की बात नहीं है, ये अफजलियत की बात है। इनके कहने पर मैंने अफजलियत की सारी अक़साम बयान कर दी हैं जो उलमाए अहलुस सुन्ना वल जमाआ ने अपनी कुतुब के अंदर लिखी हैं। इवन के जो इनके जो शेखुल इस्लाम है डॉक्टर मोहम्मद तारिल कादरी साहब, उन्होंने भी अपनी किताब के अंदर अफजलियत की अक़साम को लिखा है।
یہ تینوں اقسام کو لکھا ہے، اور وہاں پر تو انہوں نے بڑی عجیب باتیں لکھی، میں وہ دکھاؤں گا آپ کو، لیکن پہلے میں یہ چاہوں گا، میں پھر مطالبہ کروں گا، میں بعد میں اپنی دلیل دوں گا اپنی اس ٹرم کے اندر، میں یہ چاہوں گا کہ انہوں نے قرآن کا مدار افضلیت جو بیان کیا ہے، میں اس کو پہلے یہ کہ انہوں نے جو قاعدہ بیان کیا جی فضیلت کے باب میں، فضائل کے باب میں جو ہے وہ ضعیف حدیث بھی معتبر ہے، یہ فضائل کی بات نہیں ہے، یہ افضلیت کی بات ہے، اور افضلیت باب العقائد سے ہے، اس بات کو سب مانتے ہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ کوئی فضیلت کی بات، عقیدہ اور چیز ہے، فضیلت اور چیز ہے۔ اب میں یہاں پر ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ اگر فضائل اتنے کثیر فضائل کی اگر آپ بات کریں تو مجھے یہ بتائیے کہ فضائل کی کثرت سے افضلیت کا مدار نہیں ہوتا۔ امام برہان الدین ابراہیم للقانی نے اپنی کتاب عقد الفرید جوہرۃ التوحید کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جناب حیدر کرار مولا کائنات کرم اللہ تعالی الکریم کے فضائل کثیر ہیں۔ اچھا، ما جاء علی یہ بنی فضائل کی بات اور یہ افضلیت کی نہیں، تسلیم اس کو سنیے گا آپ نے فرمایا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ فضائل کثیر ہیں، لیکن یہ فضائل وہ نہیں ہے جو افضلیت پر دلالت کرتے ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ آ جائیے میرے پاس امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرندی کا حوالہ ہے، آپ نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے ہمارے سر کے تاج اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے والے اور سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہونے والے، جن کو روزانہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی، اور جن کا امامہ جو ہے وہ اگر بدر الدین عینی ان کے سجدہ گاہ کی ٹاکی کو اپنے جو ہے وہ اپنے سر کے اندر اپنے امامے کے اندر رکھتا ہے تو اس کو 70 مرتبہ زیارت ہوتی، علامہ بدر الدین سرندی معذرت۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ بزرگوں کی باتیں کر رہے ہو، بھائی یہ بزرگ ہمارے ہیں، ہم ان سے باہر نہیں جا سکتے، ان کے مفاہیم اور مطالب کو ہم چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم اہل سنت کے اصول کے پابند ہیں۔ کتاب و سنت کی جو پہلے میں نے بات کی کہ کتاب و سنت کی مرادوں کو سمجھنے کے لیے ہم اہل سنت کے اصولوں کے پابند ہیں، تو اہل سنت کے اصولوں میں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے سامنے موجود ہے، یہ ابھی تک انہوں نے مجھے عربی عبارت بھی پڑھ کے نہیں دکھائی آپ کے توسط سے، تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ سلف صحابہ و تابعین نے جس قدر فضائل و مناقب حضرت امیر میرے بابا مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم کی نسبت نقل کیے ہیں، وہ اور کسی صحابی کی نسبت منقول نہیں ہے۔ میں نے پیچھے بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ حتیٰ کہ امام احمد نے فرمایا کہ ما جاء علی احد من الصحابۃ من الفضائل ما جاء علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جناب حیدر کرار کے فضائل جتنے ہیں کسی اور صحابی کے نہیں ہیں، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، او بھائی یہ فضل جزوی ہے۔ اب وہ آگے کہتے ہیں کہ وہ کسی صحابی کی نسبت نہیں ہے، اور باوجود اس امر کے کہ امام مذکور نے خلفائے ثلاثہ کی افضلیت کا حکم کیا ہے۔ کس نے؟ امام احمد بن حنبل نے باوجود اس امر کے خلفائے ثلاثہ کی افضلیت کا حکم کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ پوچھ رہے ہیں کلی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ جی میں نے آپ کو پہلے بتایا افضلیت مطلقہ اور ہے کہ کلی فضیلت اور ہے کہ ہر وجہ سے ہر حیثیت سے اس کو آپ افضل کرا، اس کے اندر فضیلت مانو تو اس کو کہتے ہیں کلی فضیلت۔ وہ کس کو حاصل ہے؟ وہ کسی یہ تو ماننے نظر ہی نہیں اہل سنت کے آنا تو مانتے ہی نہیں، اس کو کسی کے لیے بھی نہیں مانتے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ کے بیٹے ہیں نبی، آپ کے پوتے ہیں نبی، آپ کے پڑ پوتے ہیں نبی، آپ کے نکڑ پوتے ہیں نبی۔ اب یہ ہے جزوی فضیلت، نبی پاک کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، لیکن اس فضیلت کے اصول سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے لیے افضلیت مطلقہ قول نہیں کیا جائے گا، وہ ہے جزوی فضیلت، وہ مدار افضلیت نہیں ہے۔ کلی فضیلت کیا ہے؟ کلی فضیلت کیسے بنے گی بتائیے بھائی۔ کلی فضیلت کسی کو حاصل ہی نہیں ہے تو بنے گی کیسے؟ کلی فضیلت کیسے بنے گی؟ کلی فضیلت کسی کو حاصل ہی نہیں ہے تو وہ بنے گی نہیں۔ ابھی وہ افضلیت مطلقہ ہے، وہ کیسے ہوگی؟ وہ افضلیت بتاتے ہیں، صبر کریں، پہلے میں آپ پر نقد تو وارد کر دوں نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پس معلوم ہوا کہ افضلیت کی وجہ ان فضائل و مناقب کے سوا کچھ اور ہے، افضلیت کی وجہ کچھ اور ہے، اور اس افضلیت پر اطلاع پانا دولت وحی کی ان مشاہدہ کرنے والوں کو میسر ہے جنہوں نے صریح طور پر قرآن سے معلوم کی ہے۔ یہ ہمارے بزرگ جنہوں نے افضلیت لکھی ہے صریح طور پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل مجد الکریم نے ان کو مشاہدہ دیا تھا۔ تو وہ کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے جو ہے یہاں پر یہ بات اس کا تعین ہی نہیں کیا کہ جی کس افضلیت پر بات کریں، جب تک تعین نہیں ہوگا تو کیا ایسے ہم کیا قائد اعظم نے فرمایا تو چھل میں آیا، تو وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا،
دوسری بات یہ کہ حضرت صاحب نے یہاں پر قرآن مجید الفرقان الحمید سے میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ مدار افضلیت کیا ہے. اب میں بتانے لگا ہوں قرآن کیا کہتا ہے کہ مدار افضلیت کیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. آپ کو میں یہاں پر اپنے سننے والوں کو یہاں پر اس بات پر مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے جہاد کو کہا کہ جی یہاں پر اس ٹرم میں یہ کہا کہ جہاد جو ہے وہ مدار افضلیت ہے. انہوں نے کہا کہ جہاد جس نے کیا تو اس کا جو ہے مدار افضلیت ہے. تو وہ یہ یہاں پر دیکھیے کہ جب جہاد سب سے پہلے کس نے کیا؟ جناب مولا کائنات مولا دے قرار کرم اللہ تعالی کریم، اس میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے. آپ نے جب ایمان کا اعلان کیا اس وقت آپ کی عمر کم تھی. ہم تو یہ کہنے کی بھی روا نہیں ہے کہ آپ چھوٹے تھے. ہم تو اتنا ادب اہل سنت میں. تو یہاں پر اعلیٰ حضرت سیدنا پیر ملی شاہ صاحب ایک بات لکھتے ہیں، وہی آیت جو انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران پڑھی ہے. میں وہی آیت کو یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا. سورہ حدید کی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون اولئک اعظم درجہ. پیر ملی شاہ صاحب یہاں پر لکھتے ہیں کہ شیخین کی افضلیت اس جماعت پر، سنیے گا، اس جماعت پر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے منطوق آیت سے ثابت ہے. کیا؟ منطوق قرآن کی نطق آیت سے ثابت ہے، منطوق آیت سے ثابت ہے. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اور جماعت متقدمہ پر بمفہوم موافق یعنی جماعت متقدمہ میں سے جس کا انفاق و قتال مقدم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا. کیا؟ جس کا انفاق و قتال مقدم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا. اور شیخین کا انفاق و قتال احادیث صحیحہ، مجھ پہ حکم نہیں لگائیے گا، یہ پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ ہے، احادیث صحیحہ سے مقدم ثابت ہے. شیخین کا انفاق و قتال احادیث صحیحہ سے مقدم ثابت ہے. کیا پوچھ رہے ہیں مجھے بتائیے؟ انہوں نے جو قتال کیے شیخ ہیں وہ مجھے بتا دیں. کیا کتنی مارے کھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ قتال بھی بتا دیں. اب یہ تو اعلیٰ حضرت سیدنا پیر ملی شاہ صاحب سے پوچھئے نا، پوچھے قتال دکھائیں مجھے، میں دکھانے لگا. پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے پوچھئے نا کہ انہوں نے کون سا انفاق پر قتال کیا، دکھائیں ان سے پوچھئے. تو وہ کہتے ہیں اچھا آگے پیر ملی شاہ صاحب ایک بات اور بھی بڑی زبردست لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لہذا ان کی خلافت راشدہ و خاصہ، ان کی خلافت راشدہ و خاصہ ٹھہری جس میں خلیفہ کا افضل ہونا ضروری ہے. یہ پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہاں پر لگے ہاتھوں میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، میرا وقت ہے ابھی؟ جی ہے. کتنا وقت ہے؟ یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ان کے جو شیخ الاسلام ہیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، وہ یہاں پر ایک بات لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وَمِن لَوَازِمِ الْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ، یہ خلافت کو خلافت راشدہ مانتے ہیں، مجھے پتہ ہے. وَمِن لَوَازِمِ الْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ أَن يَكُونَ الْخَلِيفَةُ أَفْضَلَ الْأُمَّةِ أَن يَكُونَ الْخَلِيفَةُ أَفْضَلَ الْأُمَّةِ فِي زَمَنِ خِلَافَتِهِ نَقْلًا وَعَقْلًا. نقلی طور پر بھی اور عقلی طور پر. کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری. جی وہ کہہ رہے نقلا وعقلا وانما قلنا ان الخلیفۃ الراشدہ یجب ان یکون افضل الامت، امت میں سب سے افضل ہو، یہ خلافت راشدہ خاصہ کی شرط ہے. یہ بات چل پڑی ہے تو میں نے یہ بات اس وجہ سے کی ہے، میں نے اس بات کو یہاں پر نہیں لانا تھا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ حضور سیدنا پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہاں پر لکھا کہ خلافت راشدہ خاصہ کے لیے میں نے آپ پڑھ دیا حوالہ کہ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا افضل ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے آیت پڑھی اس آیت کے تحت میں نے بتا دیا. اب انہوں نے پیچھے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ جی اعلم مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کو. میں یہاں پر سوال یہ کرتا ہوں کہ احناف کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ مصلی پر وہ کھڑا ہوگا جو عالم ہوگا، جو بڑا عالم ہوگا. نبی پاک نے اپنی نگرانی میں کہا، اپنی نگرانی میں 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ کو آپ نے کہا کہ آپ نمازیں پڑھائیں. عدد آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اپنی نگرانی میں کہا مرو ابا بکر، بخاری کے سینے کے اندر موجود ہے، فلیصلی بالناس،
کہ کہو کہ یہ ابو بکر کو کہو کہ فل یصلی بالناس. انہوں نے کہا کہ جی علم مدار افضلیت ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ انہوں نے پڑھا. حضرت خضر جو ہے وہ نہیں گئے حضرت موسیٰ کے پاس, حضرت موسیٰ گئے کہاں؟ قرآن کے سینے میں موجود ہے. یہ مدار افضلیت ہوتا تو حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس نہ جاتے. حضرت موسیٰ کا حضرت خضر کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم مدار افضلیت نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ میں بات کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور اس سے ڈرنے والا ہوں. اعلمیت اور تقوی قرآن نے جس کو معیار دیا ہے اللہ کا نیک, اللہ کا سب سے افضل بندہ ہونے کا, اللہ نبی پاک کی امت کے اندر اللہ کا سب سے افضل بندہ ہونے کا قرآن نے جس کو معیار دیا, میں وہ پڑھتا ہوں مت کی سب سے جو افضل ہے تو وہ افضل کون ہے؟ میں پڑھتا ہوں میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں, یہ حدیث یاد رکھیے گا, اور اس سے ڈرنے والا ہوں. اور دوسری طرف سرکار فرماتے ہیں تقویت, یہ یاد رکھیے گا, میں سرکار کی حدیث بعد میں پڑھوں گا. فرمایا تقوی اور عالمیت لازم و ملزوم ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور پھر یہاں پر امام شافعی میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. امام شافعی فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ جناب حضرت کرار کا علم زیادہ ہے یا عبداللہ ابن مسعود کا علم زیادہ ہے. کیا حکم کریں گے بھائی؟ جو قرآن نے, اب میں آتا ہوں اس طرف کہ قرآن نے جس چیز کو, قرآن نے کہا ہے کہ جو چیز جو ہے وہ مدار افضلیت ہے وہ تقوی ہے, اور قرآن نے یہ کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں سری نص پڑھ رہا ہوں, میں دلالت النص کی بات نہیں کر رہا, میں سری نص پڑھ رہا ہوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر آگے دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اب یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا, وقت ہے نا میرا 2 منٹ ہے. تو یہاں پر 2 منٹ, 2 منٹ میں بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. یہاں پر میں چاہوں گا کہ یہ الاتقا کون ہے؟ الاتقا کس کو کہا ہے قرآن نے؟ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مدار افضلیت جو ہے وہ الاتقا ہے. الاتقا یہاں پر یہ دیکھیے کہ صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں جی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان اولیائی منکم المتقون, بالکل صحیح سند کے ساتھ. اس کی سند کے اندر کوئی غبار نہیں ہے. اگر کوئی غبار ہو تو بعد میں کوئی عالم مجھ سے پوچھ سکتا ہے, میں کوئی ایسے آڑی پھیڑی سندوں والی حدیث نہیں پڑھوں گا. دوسری جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاتقا پر جو الف لام یہاں پر داخل ہے یہ قطعاً موصولہ نہیں ہے. میں چاہوں گا علامہ صاحب میری اس بات کا جواب دیں اپنی ٹرم کے اندر. الاتقا پر جو الف لام داخل ہے یہ قطعاً موصولہ نہیں ہے. اس پر نحات کا اجماع ہے کہ الف لام موصولہ نہیں ہے. اس میں تفضیل پر جو الف لام داخل ہوتا ہے, یہ اس میں تفضیل پر جو الف لام داخل ہوتا ہے موصولہ نہیں ہوتا, بلکہ اس میں فاعل پر داخل ہونے والا الف لام موصولہ ہوتا ہے. دوسری بات, الف لام تعریفی عموم کا فائدہ اس وقت دیتا ہے. یہاں پر اگر یہ خط سے ظاہر کیا جائے کہ الف لام تعریفی ہے تو یہاں پر یہ الف لام تعریفی بھی نہیں ہے. الاتقا خاص شخصیت موجود ہے, مراد ہے. الخاص لفظ ودی لمعنى معلوم او لسمى معلوم كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل فإن قابله وحكم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محالة فإن قابله خبر الواحد بالقياس وحكم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محالة, اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے. تو یہ الف لام یہ تعریفی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عموم کا فائدہ اس وقت دیتا ہے جب جمع کے صیغے پر داخل ہو. یہاں یہ جمع کے صیغے پر داخل نہیں ہو رہا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ اصول میں یہ بات مقرر ہو چکی ہے. مقررہ قاعدہ ہے کہ جب الف لام مفرد پر داخل ہوتا ہے تو خصوص کا فائدہ دیتا ہے. الخاص لفظ ودی لمعنى معلوم او لمسمى معلوم, میری اس بات کو یاد رکھا جائے. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ نمبر 3 اس میں تفضیل میں عموم نہیں ہوتا. یہ اس میں تفضیل ہے, اس میں تفضیل میں عموم نہیں ہوتا بلکہ اس کی وضعی تخصیص کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ اس میں تفضیل موصوف کی صفت کے ساتھ تفرد پر دلالت کرتا ہے, اور یہ تفرد اس بات پر دال ہے کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ اس صفت میں مساوی نہیں. یہ امام سیوطی کہہ رہے ہیں, اور یہ نحات کا متفقہ قاعدہ ہے, نحویوں کا. ہم سارے علماء کو کیا جا کے سمندر میں پھینک دیں گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا ہم سارے علماء کی تحقیقات, تشریحات, ان کے قواعد, ان کے قوانین, یہ آلۃ قاعدۃ منطبقۃ علی جمیع جزئیات, کیا ہم سب کو چھوڑ دیں گے؟
وہ کہتے ہیں یہاں پر کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ امام اصفہانی نے اس بات کی تصریح کی ہے، بس یہ آخری بات کر رہا ہوں، کہ کہتے ہیں کہ جو اس میں تفضیل کو اتقا کو تقی کے معنی میں لے جانا چاہتا ہے وہ اصل میں مجاز کی جانب عدول کرتا ہے، اور اصل سے مجاز کی جانب عدول کرنے کے لیے دلیل درکار ہے جو کہ اس جگہ پر نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ عربی قوانین سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ اویس بھائی یہ ہمارا درد امت نہیں سمجھ رہی، عربی کا فضائل کی بات نہیں کر رہا، افضلیت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عربی قوانین سے جہالت کا نتیجہ ہے، میں وہ عربی عبارت بھی پڑھوں، عبارتیں بھی پڑھوں لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ عربی قوانین سے جہالت کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر الاتقا سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ و ارض عنہ کو نہیں لیا جاتا۔ میں یہاں پر جو سوال ان پر چھوڑے وہ بھی چاہوں گا، خلافت راشدہ کی جو بات کی ہے، خلافت راشدہ خاصہ کی، میں چاہوں گا کہ یہ اس کا بھی جواب دیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے یہ شیخ الاسلام صاحب کی، اس کا بھی جواب دیں، پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا بھی جواب دیں، اور پھر اس کے بعد جو ضعیف جو انہوں نے کہا کہ جی ضعیف حدیث جو ہے وہ معتبر ہے، معتبر ہے، یہ بات فضیلت کی ہے ہی نہیں، یہاں پر بات باب العقائد کی افضلیت کی ہے، بس اتنی سی بات۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہے۔ جی اویس بھائی یہ دو تین باتیں ہیں جو ابھی شاہ صاحب نے کہی ہیں، میں اس پر ابھی چونکہ میں ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہوں، میرا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، میں ذرا حفظ مراتب کا خیال رکھتا ہوں، قرآن حدیث کی طرف آ رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے اہل بیت، پھر صحابہ، اور پھر محدثین پہ میں نے ختم کر دینا۔ انہوں نے درمیان میں کوئی دو تین باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا جی مصلی امامت میں بھی وہ کھڑا ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، یہ انہوں نے ایک یہ شرط بیان کی ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ شرط بیان کی ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے جو افضل ہو، بلکہ ہمارے اہل سنت کے سر کا تاج ہیں۔ انہوں نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی ان کی کتاب سے ایک روایت پڑھی ہے، بلکہ اسی میں یہ بھی روایت موجود ہے۔ انہوں نے امام ابو معین ناصفی کا یہ جو ہے نا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہونے کے لیے افضل ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے۔ اب آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن مجید فرقان حمید میں جب اللہ رب العزت نے اپنا اس کو کیا نام ہے طالوت، ہاں جی طالوت کو جب بادشاہ بنایا تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں تھا، بلکہ لوگوں نے اعتراض کیا، بلکہ وہ بھی ایک میرے گفتگو کے ریلیٹڈ تھا بات، وہ میں چھوڑ گیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہمارا بادشاہ اور خلیفہ بن سکتا ہے، اس کے پاس نہ وہ طاقت ہے، نہ اس کے پاس کوئی جسمی طاقت ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اس لیے بن گیا کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ویسے بھائی بات سمجھے ذرا، وقت کے نبی بھی اور رسول بھی، تو داؤد علیہ السلام کے ہوتے وہ بادشاہ کیسے بن گیا؟ اگر افضل ہونا ہی شرط ہے خلیفہ بننے کی تو پھر مان لو کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے افضل تھا۔ لہذا یہ جو بات ہے نا افضل ہونا شرط ہے، تو یہ تو پھر بات بڑی دور تک چلی جائے گی، لہذا یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ میں ایک بات کر رہا تھا، چلو اس کا بھی میں جواب جلدی جلدی دے دوں۔ قبلہ شاہ صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ افضل ہونے کے لیے جو قرآن نے کہا نا، انہوں نے جو سورہ حجرات کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو صاحبان تقویٰ ہیں، ذات پات نہیں اللہ دیکھتا، تقویٰ دیکھتا ہے۔ ساتھ انہوں نے پھر اس کا حوالہ دیا ہے مولوی صاحب کا کہ وہ جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا وہ تقویٰ میں اللہ ان کا معیار ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے قبول کر لیا، میں نے قبول کر لیا، حضرت ابوبکر صدیق متقی ہیں، کوئی شک نہیں۔ لو جی میں اب حدیث پڑھنے لگا ہوں، یہ ابھی میں نے بیان دوسرا ہی کرنا ہے، اور اس کو ہمارے امام طبرانی اپنی معجم الصغیر میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی کے 3 خصائص، 3 صفات، علی کی 3 عظمتیں معراج کی رات اللہ نے مجھے بتائیں۔ کون سی؟ پہلی، انہو سید المومنین، علی ایمان والوں کا سردار ہے، یعنی جو مومن ہے نا، جس پہ مومن کا اطلاق ہوگا اس کا سردار، اس کا سید علی ہے، ایک صفت۔ دوسری، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ، دوسری صفت اللہ نے کی، حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا ہے حبیب مکرم علی جو آپ کا بھائی ہے وہ متقین کا امام ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق متقی ہیں تو ان کے امام کا نام علی ہے، حضرت عمر بن خطاب متقی ہیں، ان کے امام کا نام علی ہے، عثمان بن عفان متقی ہیں، ان کے امام کا نام علی ہے۔ وقائد الغر المحجلین، نورانی چہرے والوں کا بھی قائد ہے، لیڈر ہے۔ تو لہٰذا یہ جو انہوں نے دلیل دی ہے کہ تقویٰ میں وہ افضل ہوگا،
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا تو ہم ان کو متقی مان رہے ہیں، لیکن اس متقی کا بھی جو امام ہے، اس متقی سے جو بڑا متقی ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ میں اپنی جو پچھلی نشست تھی اس میں ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں قرآن مجید فرقان حمید نے جو بیان کیا ہے کہ اعلیٰ درجے میں افضل وہ ہے جو زیادہ قتال کرنے والا ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مجیدہ پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے فرمایا جو جنگ لڑنے والے اور بیٹھ کے تماشا دیکھنے والے وہ برابر نہیں، یا گھروں میں بیٹھنے والے، ٹھیک ہے، یا فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے۔ شاہ صاحب نے قبلہ نے فرمایا تھا اویس بھائی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب انہوں نے پہلے جہاد کیا، قتال کیا، تو میں نے آپ سے عرض کی تھی مجھے وہ پہلے والا قتال تو ان کا دکھا دیں، میں ان کو بخاری مسلم سے دکھاؤں گا کہ انہوں نے کفار کی پناہ میں رہے ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے، یار لوگ تقریریں کرتے ہیں مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ اب چھپ کے دین کی دعوت نہیں ہوگی، سر عام دین کی دعوت ہوگی، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذانیں ہوں گی، یہ ہوں گی وہ ہوں گی۔ بخاری پڑھ کے دیکھیں، اور حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح بخاری میں بیشک علی جو پڑھتے ہیں، بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اپنے گھر آس بن وائل لانتی جہنمی، جس نے تاجدار کائنات کو معاذ اللہ ابتر کہا، جس کی مذمت پہ سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، اس نے جا کے کہا کہ اے عمر بن خطاب گھر میں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے میری قوم مار دے گی، میں اس لیے کے بیٹھ گیا ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھ دیا، مجھے قوم مار دے گی۔ اس نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تجھے اپنی امان میں لیتا ہوں۔ انہوں نے باہر نکل کے اعلان کیا خبردار اسے کوئی کچھ نہ کہے، یہ میری امان میں ہے۔ بھائی قتال کدھر ہے ان کا، لڑائی کدھر ہے ان کی، جہاد کدھر ہے ان کا؟ وہ تو نبی کے دشمن کی پناہ میں بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کا کوئی دوست یار ہو اور آپ کے دشمنوں کی پناہ میں چلا جائے، اس پارٹی میں جا کے چلا جائے، اور یہی سیم طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، وہ بھی دشمن کی پناہ میں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ میری بات سنیں، ان کا قتال تو دکھائیں، ان کی لڑائی دکھائیں، بدر میں دکھائیں کتنے بندے مارے، احد میں کتنے بندے مارے، خندق میں انہوں نے کتنے بندے مارے، حنین میں کتنے بندے کافر مارے انہوں نے، خیبر میں انہوں نے کتنے بندے مارے بتائیں۔ بلکہ اس کے برعکس یہ سنیں ذرا، اس کے برعکس یہ میں روایت پیش کرنے لگا ہوں، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی لیا ہے اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو لیا ہے۔ بڑی خاص بات ہے اویس بھائی، اور یہ سورہ آل عمران کے ذیل میں انہوں نے لیا ہے، صفحہ نمبر 172 ہے، 72، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اپنا مدینہ المنورہ کی۔ حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، جب وہ اس آیت مجیدہ پہ پہنچے نا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ اس وقت جب تم منہ پھیر کے بھاگ گئے تھے تم لوگ، جب دو جماعتیں ہمارے سامنے تھی، تو یہ کہہ کہ حضرت عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فَفَرَرْتُ حَتَّى صَعِدْتُ الْجَبَلَ، لوگوں میں بھی احد کے دن میں بھی بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا۔ آگے جملہ سنیے گا، آگے فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْزُو كَأَنَّنِي أَرْوَى، میں اس طرح بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا جیسے وہ پہاڑی بکرا نہیں بھاگتا، اس طرح میں بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب خود کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ احد سے بھاگ گیا تھا۔ اب آگے ایک اور بات ہے بڑی خاص، یہ صحیح بخاری کے حدیث دینے لگا ہوں، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4066، اور یہ ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ حدیث صحیح۔ یہ بڑا معروف واقعہ ہے جو عثمان بن محب نے روایت کیا ہے کہ جب ایک بندہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا، قال جاء رجل حج البیت فارا قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود، ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قریش ہیں، یہ قریش ہیں۔ اس نے ایک بزرگ کو دیکھا، کہتا ہے من الشیخ، قالوا یہ بوڑھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے۔ جب عبداللہ بن عمر کے پاس عمر جو بھاگے، یہ حوالہ پوچھ لیں، عبداللہ بن عمر میں نے دیا ہے آپ کے سامنے، نام لے کے دیا، میں نے توجہ نہیں تھی، میں نے نام لے کے دیا، اگلا بھی سن لیں، وہ بتاتا۔ وہ کون سا تھا وہ ذرا وہ بتا دیں۔ امام طبری جلال الدین سیوطی کی در منصور اور تفسیر امام طبری کی، دونوں میں۔ ابھی اور دیتا ہوں، سنیں، ابھی میری ٹرم ہے، سنیں ذرا ویس بھائی، سنیں، صحیح بخاری دے رہا ہوں نا، میری بات سنیں نا، میں جلدی کر رہا ہوں۔ اب آپ سے گزارش کرتا ہوں جو حدیث میں جملہ ہے وہی نقل کی، نہیں وہی نہ وہ فرار کا لفظ، تو فرار کا کیا مطلب ہے کہ لڑائی کرنا؟ میں فرار کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اب سنیں نا، یہ بات 4066 صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری،
جب وہ بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچا, اس نے آ کے پتا ہے عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کیا؟ پہلا سوال کیا اس نے کہا یہ جو گھر ہے نا خانہ کعبہ, اس کی حرمت کی قسم دے کہتا ہوں بات سچ کیجیے گا. انہیں پوچھو. وہ کہتے کیا کہتے ہیں, اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد, آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار, جملہ فرار ہے. فرار وہی نا, عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ. اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا, بھاگ گئے تھے, تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے. وہاں تشریف لکھا ہی نہیں, وہ تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی, انہیں نہیں لکھا. میں قرآن میں بتاؤں گا, دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دیں. وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ وہ حضرت میں احتجاج وہ بھاگ گئے دشمنوں کی طرف کی تھی, یہ غلط بات ہے میں قرآن سے پڑھاتا ہوں. یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار, یہ کیسا آدمی ہے یار. حضرت عمر نہیں اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ سنیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے دونوں کے لیے دہرا دیا, جملہ جو عبارت میں وہی استعمال کریں. فلا تولوہم الادبار, اپنی تشریف دشمن کی طرف نہ کیا کرو. میں قرآن دے رہا ہوں یار, یہ بے ادبی ہے یار. ادبار فلا تولو ادبار, تو قرآن پہ فتویٰ فلا تولو. یار بھائی آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے تشویر کو دوبر کسے کہتے ہیں؟ دوبر, واٹ از دی اویس بھائی بات آگے نہیں چلے گی, آگے بات کسے کہتے ہیں؟ آگے بڑھ, دوبر کسے کہتے بارے میں ہیں؟ یہ طریقہ یار, میں جو لکھ میں نے شروع میں حلف دیا تھا, میں نے ویس بھائی شروع میں حلف دیا تھا کہ وہ بندہ لعنتی ہے جس کے دل میں کسی کی گستاخی اور بے ادبی ہے. لیکن جو روایت لکھی میں پڑھوں نا, آگے بڑھیں. اچھا جب انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا, آپ عربی بھی پڑھ دیں گے کافی ہے. وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ کیا وہ بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا نام, ہاں وہ بھاگ گئے تھے. آگے چل کے انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے, اللہ نے ان کو, تو میں بھی کہہ رہا ہوں معاف کر دیا, لیکن انہوں نے تصدیق کر دیا کہ وہ واقعی بھاگے تھے. اگلی بات ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں, بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں. تو لڑائی کرنے والا, قتال کرنے والا عہد میں, اور جانے والے, چلو میں ادبی جملہ کہہ دیتا ہوں, جنگ سے جانے والے وہ برابر کیسے؟ برابر چھوڑے, مولوی صاحب تو کہتے ہیں نہیں وہ علی سے افضل ہیں. جو قتال کر رہا ہے, جو جنگ کر رہا ہے, وہ بھی کھڑے ہیں, پاک سیدہ بھی کھڑی ہے مصیبت کی گھڑی میں, وہ افضل نہیں. اور جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے, اور آگے جو قرآن نے اب کہیں گے کہ اس کا بھی ترجمہ, میری بات سنیں نا, کنکلوڈ کروں گا. یہ میرا پہلے بھی ٹائم تھوڑا میں نے شاہ صاحب کو دے دیا تھا, اس میں 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا. آپ دے دیتے. یہ سنیں, یہ جو اگلی بات کریں گا قرآن ترجمہ مجھے آپ کر دیجیے گا یار, میں نہیں کرتا. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 153, اللہ کہتا ہے اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. جب رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے, ٹھیک ہے, تو تم مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے, تم مڑ کے نہیں دیکھ, اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے, رسول پیچھے سے پکار رہے تھے. ٹھیک ہے, دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز سیئنگ, او مائی کمپینین, I am the messenger of the Almighty Allah. I am your prophet. Come back. No response. They were running fast and fast. رسول پیچھے سے پکار رہے ہیں, واپس آ جاؤ. اب اس پہ فتویٰ کیا لگائیں گے؟ اللہ کے قرآن پہ گستاخی ہو گئی ہے, ان کی بے ادبی ہو گئی ہے. وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب احد کے میدان میں صحابہ چلے گئے تھے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے, تو واپس آنے والے حضور کے پاس سب سے پہلے میرے بابا تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا, کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا. وہ آپ آگے بالکل, جو میں یہ سمجھانا کچھ کر رہا ہوں کہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ جو بندہ لڑنے والا ہے, جو قتال کرنے والا ہے, جو جہاد کرنے والا ہے, وہ افضل ہے. بیٹھے ہوئے سے افضل ہے. گھر بیٹھے ہوئے سے افضل وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے. جب بیٹھے ہوئے سے لڑنے والا افضل ہے, تو جو جنگ نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں, ان سے ایک بندہ اکیلا رہ جائے. پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 4642. امام بخاری نے اس کو روایت کیا, اور اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5722. پھر امام بخاری نے اس کو روایت کیا 2903. پھر امام بخاری نے روایت کیا 3037. پھر امام بخاری نے روایت کیا 243. پھر امام بخاری نے روایت کیا 2911. وہ کہتے احد کے دن جب سارے چلے گئے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخسار زخمی تھا, پاک سیدہ صاف کر رہی تھی, اور علی علیہ السلام اس پر پانی دے رہے تھے. جب خون نہیں رک رہا تھا, تو پاک سیدہ نے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا کاٹا, اس کو جلایا, اور آقا علیہ السلام کی مرہم پٹی کی. اور حضرت ہند بنت حزام ایک انصاریہ خاتون تھی, جب یہ افواہ پھیل گئی کہ احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گئے, سارے چھوڑ کے چلے گئے, وہ بیچاری ادھر سے آئی, وہ میدان کی طرف جا رہی تھی. یار لوگ میدان سے گھروں کی طرف جا رہے تھے. مجھے جملہ کہنے دیجیے, میں سیگا چینج کرنے لگا ہوں. میں یہ کہوں گا اب یہ ہے احد,
हुनैन का भी सुना दूं, अल्लाह, हुनैन का भी सुना दूं। अब अरे फैसला रब्बानी करना है साहब, आपने, ये मैं समझा नहीं रब्बानी आपको। साहब काटो, कौम फैसला इनके गले पड़ जाएगी, फैसला काटो आपने इसको ये यार। करना है। मैंने कहा फैसला कि जो इबारत है वही पढ़े अपनी मर्जी से, कोई चीज जुमला यार नहीं। अल्लाह के बंदो मैं तो कुरान पढ़ रहा यार हूँ, शियों ये के जो साथ आ रहा बैठ था, बैठ मैं के मैं ये लानत बातें भेजता कर रहा है यार। हूँ। अगर किसी चले, बंदे मैं का ये आपका- अकीदा जो कुरान में लिखा है मैं वो ना पढ़ूं। यार मैं भाई आपका टाइम कुरान काट- का अब हुनैन तर्जुमा का- करने हुनैन में पे आ भाई, जाते हैं। आपका टाइम काटता हूं, रब्बानी आपकी साहब, तरफ। मेरी बात सुने ना, एक नहीं, मिनट मसला मेरा, आप नहीं- मैं ये आखिरी में ये गज़वा हुनैन से आज गज़वा बस हुनैन आगे continue क्यों नहीं मैं सही नहीं मुस्लिम यार, बुखारी नहीं देने भाई, लगा हूं। नहीं, ये रब्बानी सही साहब, बुखारी, मुनासिब नहीं। ये यार ये कौन सा अगर मैं तरीका है गलत यार? कहूं, अगर मैं गलत कहूं यार, तो साहब, आप मेरे ये साथ- सही ये कोई मेरे सही साथ अहले बुखारी, सुन्नत की बोली है मेरे यार। सही बुखारी, मेरे साथ ओ भाई मैं सही ये बुखारी दे रहा बोली हूं। तो शिया भी मैं नहीं सही बोलते बुखारी यार। दे रहा हूं, सही बुखारी, मेरे सही साथ बुखारी cooperate आपके ये सामने बोली रखने तो लगा हूं। शिया भी नहीं बोलते मैं सही यार, बुखारी, ये बोली सही तो शिया भी नहीं बुखारी, बोलते। सही बुखारी सुनाइए मैं मेरी सिर्फ एक छोटी सी दरखास्त मेरी करना आखिरी चाहता हूं। रिवायत सुन नहीं, लेना। पहले मेरी बात सुने ना। यार ये साहब, साहबा सुने, को कह रहे हैं आप यार। मुझे बोलने थे इबारत में, रिवायत में जो जुमला नहीं है वो प्लीज ना इस्तेमाल करें, इसको वापसी ले लें। आप कहते हैं मैं वापसी नहीं ले नहीं लूं। मैं वापस इसलिए नहीं ले रहा कि क्योंकि इन्होंने वो कहा रिवायत था, पे नहीं मेरी है। बात सुने ना, क्यों नहीं रिवायत, इन्होंने कहा था कि उसके ऊपर जरा नहीं, कर- अल्लामा यार, साहब, मैं आपसे कह रहा हूं आप कि- आप अदल करें, नहीं, मुझे अदल ये ये बताएं है कि जो रिवायत- शाह जी ने कहा था, अल्लाह, शाह जी ने कहा था इनकी बात यार पे ये जरा सुन्नी है करने का बंदा मुझे यार, हक अपने है। आप को सुन्नी चलो कहता मैं है जो यार। भी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, बस मैं मेरी आपसे एक बात का जवाब दोबारा मुझे दे। दरखास्त बस करता मुझे हूं। एक बात का जो जवाब दे दे। आपने अपने तरफ से जुमले कहे ना वो वापसी मैं ले। वापस लूंगा, पर मेरे जवाब तो देना। नहीं सर ले शाह साहब इनसे, ने- इनको शाह बोले साहब सर ने- आप नहीं, बोले। शाह साहब ने ये बात कही थी कि नहीं बोले आपके सर। सामने शाह कि साहब को छोड़े, मेरी बात ही सोचे वो है ही नहीं, नहीं। ये मेरा मसला है, नहीं आपका मसला मेरे नहीं, अकाबिर का नहीं, आपका मसला है, मसला असहाब नहीं का है। मसला है। तो फिर मैं आप सिर्फ- आप मैं डंडी सिर्फ ना आपसे मारे। कहता यार मैं शाह साहब ने कहा था कि इनकी गुफ्तगू पे जरा करने का मुझे हक हासिल है, इन्होंने कहा था कि नहीं, 100% तो ठीक क्या है। मैं हदीस पे जरा नहीं मैं कर सिर्फ- सकता, आप- मैं हदीस को आप- शरा नहीं कर सकता, आपका हक है। तो फिर आप क्यों मैं और बोलते हैं? नहीं कर सकते मौलवी क्यों साहब, नहीं तुम्हें मैं कर इबारत सकता? नहीं पढ़ने क्यों आती, नहीं मैं कर सकता? तुम हदीस की क्यों शरह मैं करोगे, क्यों ना मैं करूं? उर्दू किताबें तो क्यों सामने ना रख के करूं? पढ़ रहे हो, क्यों तुम ना कह रहे हो करूं? हदीस चले, की क्यों ना आप- करूं? आपकी आप बात हो क्या गई। लेके पढ़ो आए? ना, ये इबारत जितने पढ़ो, आप- तुम्हें अगर हदीस अलामा की जितने शरह आप करना अपने आती है। मुहद्दिस है, मुझे भी पता तुम्हें है। हदीस की आप अतरा अपने गाती गाते हूँ, सामने रखें। अल्हम्दुलिल्लाह। आपस में निशान ये से वापस चार- लो। ओ इल्मे हदीस हमारे घर का है मौलवी साहब। 4000 पता है मुझे सुने, आपका अलामा ये साहब, यार एक- आप वापस बहुत लो बड़ा इनसे यार, ये गुजारिश है। इबारत ये वापस लो। 4322 अस्तगफिरुल्लाह, वरना आप इसको बोलो गुस्ताख आदमी आप है। तो चुप रहेंगे। मैं इनके कहने पे नहीं कह रहा, ये मेरा अपना जाती फैसला है कि आप सिर्फ इबारत पढ़ें, अपने जुमले वापसी मैं एक करूंगा मुझे ना। बात बताएं, मैंने बताया कि अतबार का तर्जुमा मेरा- मैं बताऊंगा मेरा- क्या मेरा- करना मेरा चाहिए। मेरा ये ये जुमले वापसी ले लें। मेरा ये आपके ये जुमले। मेरा ये कहना है, मुझे एक बात बताएं छोटी सी बात है, मेरी इसको बात तो बोलेंगे, सुने ना, मेरी- बात ही नहीं मेरी मैं सुन सिर्फ रहे। दरखास्त मेरी कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं इसका तर्जुमा क्या होगा, मैं बताऊं। फर्ज करें आपकी नजर में मैं राफजी हूं, मैं गलत, मैं सुन्नी आप नहीं, मोतबर है मेरे। लेकिन मैंने जो बात अवैस भाई की है, मेरी बात आप क्यों फॉलो नहीं कर रहे? नहीं, मैं follow मैं कर रहा कुरान पढ़ के आयतें दे रहा हूं, आप कुरान बिल्कुल पे सही फतवा कह- लगाओ आप गुस्ताखी उसी के। का तर्जुमा अभी पढ़ें। मैंने अगली ये आयत तो भी जुमला- पढ़ी नहीं। ये जुमला कुरान में नहीं लिखा हुआ ना, इसको वापसी ले लें। ये मैंने कहा कि मुझे मौका दे, मैं इसको चेंज करूं, मैंने खुद नहीं, ना इंटरप्रेट करें, किया, ना क्यों कहने ना दो, करें, वापसी मेरा ले दो, हक हासिल है। मुनासिब नहीं। अच्छा यार मर्द जेब जो नहीं दे रहा, जेब जो नहीं मर्द दे रहा। हो, आपकी मर्द शख्सियत पे जो जेब मेल बाबा। वो हजूर को छोड़ के, नबी को छोड़ के जाएं और औरतें आए तो क्या नहीं, करेंगे लेकिन आप? ये कुरान में नहीं लिखा हुआ, हदीस में नहीं लिखा हुआ, इसको वापसी ले लें। बस ऐसी छोटी सी ये दरखास्त कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट- हदीस का नंबर मैं देखिए, ऐसे बात सुने, 4322 मैं है। मौतबाना गुजारिश कर रहा हूं। 4322 लेकिन मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस जुमले को वापसी लें। तो फिर मुझे- मैं आगे हदीस ही नहीं पढ़ सकूंगा, हदीस आगे पढ़ें। इससे सख्त जुमले हैं। हदीस पढ़े, मुझे मसला नहीं, सख्त जुमले पढ़े। अल्लाह के बंदे आगे सख्त जुमला है। मैं कह रहा हूं हदीस पढ़े। अच्छा, मैं अपनी शाह शरह ना साहब एक करूं। मिनट, शाह साहब हदीस हम सुनेंगे, वो जुमला वापसी ले जो हदीस में नहीं। चलो जी, मैं शरा नहीं करता, मैं बहुत वापस लूंगा, शुक्रिया, लेकिन बहुत मैं इनको भी नहीं करने दूंगा। ठीक है। बात खत्म। वो जुमला हो गया। वापस ले लेंगे, हो गया, बोले ले मैं लिया, जुमला ले वापस लिया। लेता हूँ, ले मैं लिया। रुजू करता हाँ, हूँ। ठीक है, अब आगे सुने जी। आप उस जुमले से रुजू कर रहे हैं, हजरत, आप हो गया ना, मुझे तो करने अवैस दो। भाई 4322 नंबर हदीस है, सही बुखारी की हदीस से सही है, अपना नासरुद्दीन अलबानी के हुक्म के साथ, ठीक हो गया। और ये जो हदीस है, इसको हजरत अबू कतादा रवायत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अपना हुनैन के दिन सारे लोग भाग रहे थे, बहुत तेज़ी के साथ भाग रहे थे। कहते हैं मैं भी भाग गया, ठीक है ना। जब मैं भाग गया तो रास्ते में मुझे कहते हैं कि फ़ाइज़ा उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिन्नास, रास्ते में मुझे हज़रत उमर बिन खत्ताब मिले। तो कहते फ़कुल्तु लाहु मा शानुन्नास, मैंने उनसे पूछा क्या हो गया, भागो भाग, सारे लोग क्यों भाग रहे हैं? तो आगे से उन्होंने कहा काला अमरुल्लाह, बस अल्लाह का अमर समझ लो। यानी ओहद में भी ये तशरीफ़ लेके चले गए, आगे आ जाएं, हुनैन में भी तशरीफ़ लेके चले गए, खंदक भी बता दूं, अली लड़ने वाला है। अब खंदक बताता हूँ, आखिरी मिनट है जी। हाँ जी, मेरा उस टाइम जो है ना उधर से ज़्यादा था, उन्होंने मेरा टाइम ज़्यादा लिया था, नहीं, पहले भी मैंने आखिर छोड़ दिया था और उन्होंने भी कुछ टाइम जो मज़ीद मुझसे ज़्यादा लिया था, ठीक हो गया ना। ये खंदक में इसको इमाम जलाल
الدین سیوطی نے لیا ہے، جو اپنا غزوہ خندق والا یہ بڑا معروف واقعہ ہے، یہ میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ یہ جو قتال کیا تھا نا مولا علی علیہ السلام نے،
اس کے حوالے سے. اور یہ چلو میں پہلے وہ دوسری, چلے میں اس طرف جاؤں, آگے بڑھوں, پھر گفتگو آگے بڑھاؤں. کیوں نہیں, میرا بھی ٹائم ہے. بسم اللہ. یہ میں خندق کا ایک بڑا مرو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں, جس کو امام حاکم اپنی المستدرک میں لے گیا, اس کی جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 4327, اور پھر امام حاکم المستدرک میں لے گیا جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 4328. وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ, حضرت بحز ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبارزۃ علی بن ابی طالب عمرو بن ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو عمرو بن ود کو قتل کیا تھا مولا علی علیہ السلام نے, علی علیہ السلام کا یہ ایک عمل میری ساری امت قیامت تک آنے والی یوم القیامہ ان کے تمام اعمال سے علی علیہ السلام کا یہ ایک عمل, ایک چوٹ, یہ افضل ہے, ایک ضرب اس کی. علی علیہ السلام کو ایک پلڑے میں نہیں رکھا حضور نے, علی علیہ السلام کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل ہے اس کو رکھا ہے, اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کے سارے اعمال تو لگے ہیں. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ علی کا جو عمل ہے وہ میری ساری امت قیامت تک جو آنے والی ہے. اور غزوہ خندق میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے موجود تھے, ان میں علی علیہ السلام کا یہ عمل حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں, اور جس کا عمل اس کے ساری کائنات تل جائے امال. عمل ضربت وہ عمل کا لفظ استعمال ہوا, عمل وہی نیکٹ فعل ضربت عمل, اس سے سارے امال تل رہے ہیں ساری امت کے. تو جس کے عمل کا اتنا وزن ہے, اتنا بھاری ہے, تو وہ ذات کتنی افضل اور اعلیٰ ہو. ٹھیک ہو گیا. اگلی بھی ہے میرا ٹائم. ہاں ٹائم ہو زیادہ ہو گیا, انہوں نے آپ کو اضافی ٹائم دیا ماشاءاللہ سے. شاہ صاحب کی شفقت ہے. جی شاہ صاحب, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سب سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں یہاں پر کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں پھر کیا ترجمہ کروں گا. دیکھیے ہم ادب والے لوگ ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام افضل خان صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ ہمارا معیار ہے ادب کے اعتبار سے, اور عقائد کی جو تشریحات ہیں اس اعتبار سے سیدی اعلیٰ حضرت ہمارا معیار ہے. آپ نے یہاں پر ترجمہ یہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے, بس یہ کہا ہے. اب میرے خیال سے یہ جو ترجمہ ہے آئندہ جو ہے میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب, میں ان سے امید کروں گا کہ جب صحابہ کرام کا ذکر کریں گے تو یہ اس طرح کا بات نہیں کریں, اس طرح کی بات, اس طرح کا ترجمہ نہیں کریں گے کہ قرآن اصل میں یہ عربی ہے, اور عربی کے اندر الفاظ کا اردو کا جامہ تنگ ہے, اردو کا جو لباس ہے وہ بہت تنگ ہے, ہم وہ عربی کو نہیں پہنا سکتے. پھر اس کے بعد ضعیف حدیث والی بات ابھی تک انہوں نے مجھے نہیں بتائی کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ فضیلت میں افضل ہے, فضیلت میں معتبر ہے یا اعمال میں معتبر ہے. پھر مدار افضلیت جو میں نے ابھی جو بحث کی الف لام والی, الاتقا والی, وہ ابھی تک انہوں نے اس پر کوئی بھی بات نہیں کی. پھر میں نے یہ کہا بے سند روایتیں آپ پڑھ رہے ہیں, میں نے صحیح کہا تھا علی امام المتقین یہ موضوع روایت ہے. اچھا, میں اس پر سند پر حکم لگاتا ہوں, یہ میں نہیں لگا رہا. امام ذہبی نے لسان المیزان کے اندر اس پر حکم لگایا کہ یہ جو حدیث ہے, یہ حدیث مبارکہ جو ہے, یہ جو حدیث ہے یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اور موضوع روایت ہے. علی امام, تم موضوع روایت سے آپ اپنا عقیدہ ثابت کریں گے؟ خدا کے لیے یار, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سند پڑھو. ان کو پتہ ہے یہ سند نہیں پڑھیں گے نہ, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. بھائی چلو ایک بات ہے, میں آپ سے یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں, اس بھائی آپ کے پاس یہاں ٹائم نہیں ہے, آپ کے پاس یہاں کتابیں نہیں ہیں, ان کی یہ کتاب یہاں پر میرے پاس موجود ہے, اس کتاب کے اندر انہوں نے کسی ایک حدیث کی بھی سند نہیں لکھی. یہ آپ نے مجھے اگر ہبہ کر دی تو آپ کی نوازش ہوگی, ذرا میں بھی پڑھوں گا اس کو کہ اس کے اندر ایک حدیث کی بھی سند جو ہے تقریباً, چلے اگر موجود ہے تو میں نے ابھی پورے طور پہ نہیں دیکھی, ہار مارنے کی بات نہیں ہے, ان حدیثوں کی بالخصوص سند نہیں لکھی جن کے اوپر جرا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر, میں آگے بات کروں گا, آپ مجھے آخری ٹرم دیجیے گا, اس کتاب کے اندر جو انہوں نے کام کیا ہے, جی یہ آخری ہے, میری ہے, آپ کی کنٹینیو رکھیں آپ. جی اچھا, نہیں میں اس میں بات کروں گا. یہ اس موضوع روایت کو پڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولا کائنات کو امام المتقین, کیا مولا کائنات کو نہیں پتا تھا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ امام المتقین ہوں, نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے, ان صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ ابو بکر صدیق آگے کھڑے ہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور امام المتقین پیچھے ہیں؟ ایک سوال میرا یہاں پر یہ بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارے سوالوں کا جواب دیں گے, لکھیں وہ ضعیف حدیث والا بھی. واقع موسیٰ و خضر کا جواب انہوں نے مجھے ابھی تک نہیں دیا کہ اولو العزم کون ہے اور جا کون رہا ہے. علم معیار افضلیت نہیں ہے, اور آپ نے جس کو مدار افضلیت قرار دیا جہاد کو, اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ انفاق اور قتال. پیر میلی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں انفاق اور قتال, انفاق مال خرچ کرنا,
اور قتال اسلام کی راہ میں جہاد کرنا، یہ ان دونوں حضرات کا مقدم ہے. ان کی عمر اس وقت بڑی تھی. میں بتاؤں گا، سب بتاؤں گا آپ کو، صبر کر جائیے، ایک منٹ بتاؤں گا. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج تک میں بتا رہا ہوں، ایک منٹ بتا رہا ہوں، میرے ذہن سے وہ بات نکل جائے گی کہ یہ حضرت صاحب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بھاگ گئے. یہ بخاری کی روایت انہوں نے نہیں پڑھی، آپ بھی یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا. حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رجوع کرتا ہوں، میں بڑا دل رکھتا ہوں، میں ان سرکاروں کے آگے میں سر جھکاتا ہوں ان سرکاروں کے آگے. یہ میری سرکاریں ہیں. میں چونکہ روافظ کی مجلس میں بیٹھ کے ٹھک ٹھک نہیں کرتا نا، میں سارا سنیوں کی پڑھتا ہوں الحمدللہ. تو میں ان کے آگے اگر کوئی ایسا جملہ میرا اگر چلے میں اس کو بھی آپ کو بولا تو آپ کو برا لگا، معافی مانگتا ہوں، عذر خواہی پیش کرتا ہوں. ابھی تک آپ نے نکی ناسبی والے جملے سے، اور مجھے یقین آپ کریں گے. تو اچھا، یہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے پوچھا کہ اینا ابن ابی قحافہ کہاں ہے؟ اینا محمد وہ کہاں ہے؟ اینا ابن ابی قحافہ وہ کہاں ہے؟ اینا عمر وہ کہاں ہے؟ اینا فلاں وہ کہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، انہوں نے کہا اللہ کے دشمن ہم ادھر ہی ہیں، ہم ادھر ہی. اچھا، اب یہ تعین کہاں ہوگا کہ وہ لوگ کہاں تشریف لے کے گئے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ تشریف لے گئے. تو وہ میں بات کر رہا تھا، انہوں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کے اندر شیخین کا ذکر کہاں ہے؟ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. یہ ادب والا ترجمہ دیکھیں کہ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے. یہاں پر یہ ترجمہ نہیں ہے کہ شیخین کریمین تشریف لے گئے تھے، یہ ترجمہ یہاں پر نہیں ہے. اور پھر بخاری کے اندر تو یہ ثابت ہے کہ وہ ساتھ رہے ہیں. اس روایت کے اندر، بخاری کی اس روایت کے اندر ثابت ہے. کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہاں ہے؟ سارے مارے گئے. ایک دم حضرت عمر فاروق نے آواز لگائی، او اللہ کے دشمن. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، میں جملہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. سرکار سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ النبی میرے سر کے تاج ہے، وہ نبی کے صحابی ہیں. تو کہا کہ ہم یہاں ہیں، ہم ادھر ہی ہیں، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ ہم چلے گئے؟ تو بہرحال اس کے بعد یہ جو حدیث مبارکہ انہوں نے پڑھی، میں نے کہا دربتو علی، اس کی سند یہ پڑھیں گے. دربتو علی اس کی سند ہے ہی نہیں ہے، یہ پڑھیں گے کہاں سے؟ پھر اس کے بعد یہاں پر میں یہ بات، آخری بات یہاں پر کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی افضل کا خلیفہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث، میری کتاب دے دیجیے گا، میں ان میں سے ابھی عبارتیں پڑھوں گا چونکہ اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے. تو یہ شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات ان کے بعد علی مرتضیٰ کی خلافت خود ہی متعین ہو گئی. کیوں متعین ہوئی؟ وہ کہتے ہیں اپنے زمانے میں سب سے افضل و اکمل آپ ہی تھے. کیا؟ اپنے زمانے میں سب سے افضل و اکمل آپ ہی تھے. اس لیے آپ کرم اللہ تعالی جل کریم ارباب حل و عقد کے اجماع سے خلیفہ برحق اور امام مطلق مقرر ہوئے. افضل کا خلیفہ ہونا کیوں ضروری؟ یہ مولا کائنات جو خلیفہ بنے ہیں، جب آپ مسند خلافت پر بیٹھے ہیں تو آپ نے خود کہا ہے. اور خلافت راشدہ کے اندر، میں خلافت راشدہ خاصہ کی بات کر رہا ہوں، خلافت راشدہ خاصہ کے اندر خلیفہ کا افضل ہونا ضروری ہے اہل سنت کے نزدیک. ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کے نزدیک. پھر امام جوینی نے اسی بات کو لکھا کہ خلیفہ کا افضل ہونا ضروری ہے. پھر الشریعہ کے اندر آجری نے اس بات کو لکھا کہ خلیفہ کا افضل ہونا ضروری ہے. اور پھر جس طرح انہوں نے بے سند روایتیں پڑھی تھی نا، میں اگرچہ اس بات کا قائل نہیں ہوں لیکن میں نے آپ سے کتاب اس وجہ سے لی ہے، میں یہاں پر ایک بے سند روایت پڑھنا چاہوں گا ان کی خوشی کے لیے. میں چاہوں گا جرا کرنا چاہے تو کرے، کہ وہ کہتے ہیں کہ عن علی، یہ اویس بھائی آپ نے پڑھا ہے، میں نے غلط تو نہیں پڑھ رہا. عن علی کس سے روایت ہے؟ حضرت علی سے. عن علی مولا کائنات فرماتے ہیں انہ قال ما مات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابن عساکر نے اس کو نقل کیا ہے. نبی پاک اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے کر گئے حتی عرفنا ان افضلنا بعدہ ابو بکرن، حتی عرفنا ان افضلنا بعدہ ابو بکرن. پھر کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک اس وقت تک دنیا سے گئے نہیں جب تک ہم نے یہ پہچان نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں. علی والے ہم ہیں اویس بھائی، علی کا عقیدہ ہم مانتے ہیں. پھر برسر ممبر مولا کائنات نے کھڑے ہو کر کہا 80 اسناد ہیں اس حدیث کی. کتنی؟ 80. بے سند بات نہیں کروں گا، 80 اسناد ہیں اس حدیث کی. کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا لا اجد احدا
فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری، خبردار کوئی یہ جرت نہ کرے مجھے شیخین کریمین سے افضل نہ کہے، ورنہ میں اس پر بہتان لگانے والے کی حد لگاؤں گا۔ ایک سند پر اعتراض کرو گے، دوسری پہ کرو گے، راوی کتنے، راوی سنیں اس حدیث کے، اس روایت کے۔ ہم تو مولا کائنات کے قول کو حدیث سمجھتے ہیں، مولا کائنات کا قول حدیث ہے کیونکہ صحابی کا قول حدیث ہوتا ہے۔ اس روایت کے جو راوی ہیں جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ نبی، یہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، کتنے ہیں؟ میری تحقیق کے مطابق 120 ہیں۔ 120 لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا۔ اور بھائی علی کا عقیدہ بھی تو پوچھو نا، علی کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ علی کس کو اپنا امام مانتا ہے؟ علی کس کو افضل مانتا ہے؟ علی کس کے لیے کہتا ہے کہ مجھے اس سے افضل قرار نہیں دینا؟ اور پھر اس کے بعد یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا حضرت صاحب سے، ہو گیا ٹائم، ہو گیا آخر میں، بس میں یہاں پر یہ کنکلیوڈ وہ بات کرنا چاہوں گا۔ امام المتقین والی سند پڑھیں گے، یہ میں اپنی بات کو ٹرم کو ختم کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا خائف ہو گئے، قرآن میں آیا میں آیت پڑھنے لگا ہوں، وہ بات میری رہ گئی ہے، قرآن میں آیا میں یہاں پر وہ آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں کہ یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے قرآن پاک میں، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، یہ قرآن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ آئے، تو کیا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ہم اللہ کے نبی کے لیے بات کریں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے ابھی تک مدار افضلیت کا نہیں کہا، پھر انہوں نے حکم نہیں لگایا علی امام المتقین کی، یہ پڑھیں گے، سند پڑھیں گے، لازمی پڑھیں گے۔ پچھلی ٹرم کے اندر میں ان سے یہ پوچھ چکا ہوں کہ فضیلت کے باب کے اندر آپ نے کہا معتبر ہے، فضائل کے باب کے اندر، افضلیت کے باب، کیونکہ افضلیت عقیدے کا معاملہ ہے، افضلیت فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اگر کثرت فضائل، بس آخری بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ کہو گے کہ جی افضلیت ہے تو پھر کرامت ایک فضیلت ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کرامت اولیاء کرام کی وہ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام کی اتنی کرامات نہیں ہے جتنی اولیاء کرام کی کرامات ہے، پھر یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ بس یہ میرے سوالوں کا جواب بھی دیں جو میں نے ان پر نقد وارد کیا ہے، اس پر اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ دیں۔ علامہ صاحب آپ پہ گفتگو تمام کریں گے، سوالوں کا جواب ضرور دیجیے۔ جی ضرور۔ انہوں نے کہا، ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ جو میں نے روایت پڑھی تھی مستدرک للحاکم سے، روایت صحیح پڑھی تھی، اپنا مولا علی علیہ السلام کے وہ جو ضربت ہے وہ کائنات کے تمام میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کے اعمال سے وہ باری، انہوں نے کہا اس کی سند ہی نہیں۔ یہ امام حاکم نے اس کو لیا ہے، اس حدیث کا نمبر ہے اپنا 4328، حدیث کا نمبر ہے 4327۔ وہ کہتے ہیں حدثنا لولو بن عبداللہ حدثنا ابو طیب احمد بن ابراہیم بن عبد الوہاب حدثنا احمد بن عیسیٰ، حدثنا عمر بن ابی سلمہ حدثنا سفیان الثوری عن بہز بن حکیم۔ یہ کیا ہے؟ اور آگے سنیں، انہوں نے کہا اس کی سند ہی نہیں ہے۔ آگے چلیں، یہ سند ہو گئی ہے، اب آگے ہیں اس سند پہ۔ اس سند پہ اچھا یہ کون سی روایت کی پڑھ رہی ہیں بتا دیجیے گا؟ افضل اعمال ضربت والی۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا جی، اس میں اب آتے ہیں اپنا یہ ابو معین یحییٰ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بہز بن حکیم ہے نا وہ سکہ ہے، یہ بندہ جو ہے بڑا پکا سکہ ہے۔ پھر اس کے بعد ابو داؤد وہ بھی کہتے ہیں کہ سکہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں جلدی دے رہا ہوں آپ کو کیونکہ دوسرے جواب بھی میں نے دینے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو محدثین ہیں، فخر الدین رازی ہوں، امام شافعی ہوں، یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں اس سند کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل سند صحیح ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں۔ اور امام ذہبی نے بھی ان کو لکھا ہے، یہ میرے سامنے عبارت ہے، امام ذہبی بھی لکھتے ہیں کہ سکہ۔ امام ذہبی نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے چونکہ وہ ان کا حکم ہے اس مستدرک للحاکم کے اوپر، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی بات ایک بڑی خاص تھی، وہ یہ تھی کہ اپنا انہوں نے کہا کہ جو امامت میں کھڑا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے جو امام ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کے اسی پروگرام میں بیان کر کے گیا تھا، اگر یہ کہیں گے تو میں انبار لگا دوں گا بخاری مسلم کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو کیا وہ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ حضور علیہ السلام سے افضل ہے؟ اچھا مجھے بتائیں نا۔ نہیں بالکل نہیں ہے۔ اور انہوں نے آگے جملہ کہا کہ مولا علی علیہ السلام کا کیا عقیدہ ہے، وہ تو کن کو افضل مان رہے ہیں؟ بھائی جو بڑا ہوتا ہے، جو اعلیٰ ہوتا ہے، وہ اپنی زبان سے تھوڑا کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ وہ تو مولا علی علیہ السلام تو اتنے بڑے ہیں، یہی ان کا بڑا ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی سارے بڑے ہیں، میں تو عام مسلمان ہوں۔ اگر یہ حکم لگائیں گے آپ تو میں بخاری مسلم کے انبار لگا دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میرے سامنے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے یونس علیہ السلام سے بہتر نہ کہو،
کبھی فرمایا موسیٰ سے بہتر نہ کہو، کبھی فرمایا انبیاء پہ بہتر نہ کہو. تو یہ اس کا مطلب آقا علیہ السلام کو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں مانتے؟ نہیں ایسا بولے ہیں مانتے ہیں. تو آپ تو گستاخ ہو گئے حضور علیہ السلام کے. حضور علیہ السلام فرما رہے نہ کہیں، آپ کہہ رہے ہیں. تو اگر مولا علی علیہ السلام نے یہ کہہ دیا جملہ تو یہی تو ان کا بڑا ہونا ہوتا ہے، یہی تو ان کی عاجزی ہے، یہی تو ان کا اللہ ہونا ہوتا ہے کہ یہ کہاں کی دلیل ہے کہ بندہ خود کہہ دے، خود بندہ کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے میں تو سادہ مسلمان ہوں، تو وہ افضل ہی نہیں رہتا. آج کل کے اگر حالات دیکھ لیں جو بڑے بڑے پیرانے نظام بنے ہوئے ہیں، وہ جب خطاب کرتے تقریریں کرتے ہیں میں تو آپ کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، میں تو گناہ گار سا بندہ ہوں. آپ اس کے مرید کو جا کے کہیں نہ جا کے کہ بھائی آپ کا جو پیر ہے وہ تو میرے جوتوں کے قابل بھی نہیں ہے، اسی وقت آپ کے گریبان پکڑنے کا آپ کہیں میں میری کون سی غلطی ہے، میرا کون سا فالٹ ہے. آپ کے پیر صاحب خود کہہ رہے ہیں. باقی بات رہ گئی افضل کی. عربی کا قاعدہ ہے، قانون ہے، پہلے یہ تو پتہ کرو افضل کا لغوی معنی کیا ہے. جس کو آپ افضل کہہ رہے ہیں اس کا لغوی معنی بھی تو کوئی ہوتا ہے نا. عالم کسے کہتے ہو؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے. معلم کسے کہتے ہو؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے. متعلم کسے کہتے ہو؟ جس کے پاس علم سیکھنے کی طاقت ہوتی ہے. مصور کسے کہتے ہو؟ جو تصویر بناتا ہے. بولے نا. تو اس طرح جو افضل جسے کہیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں، تو پہلے افضل کا لغوی معنی تو دیکھو، یہ فضل سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، یہ نکلا ہے فضل سے. کسی کے پاس فضل ہوگا تو افضل ہوگا، کسی کے پاس علم نہیں وہ عالم نہیں. اسی طرح کسی کے پاس فضل نہیں تو وہ افضل نہیں. تو مولا علی علیہ السلام کے پاس جتنے فضل ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا میں کسی فضل کمانے والے نے علی ابن ابی طالب جیسا فضل کمایا ہی نہیں. جب انہوں نے خود مثال دی تھی کسی کے کیمسٹری میں اتنے نمبر، کسی کے فزکس میں اتنے نمبر، کسی کے میتھ میں اتنے نمبر، وہ ایک میں اگر اس کے زیادہ بھی ہوں گے تو کوئی معنی نہیں رکھتا، جمع کریں گے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں اگر علی علیہ السلام پڑھوں فضائل 201 منٹ میں جو پڑھے تھے میں نے، اگر ٹائم دے 200 فضائل پڑھوں علی علیہ السلام کے. میں بتاتا ہوں کہ علی علیہ السلام جیسے فضائل کسی کے پاس نہیں، علی علیہ السلام جیسی عظمت کسی کے پاس نہیں. مجاہد دیکھنا ہو تو علی، عالم دیکھنا ہو تو علی، متقی دیکھنا ہو تو علی، سخی دیکھنا ہو تو علی، پھر القاضی علی، العالم علی، الہادی علی، المہدی علی، صدیق اکبر علی، فاروق اعظم علی، الشہید علی. جب یہ سارے فضائل علی علیہ السلام کے پاس ہے، آخر بھی میرا ٹائم ہے، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے میرا ٹائم ہے. جب سارے یہ سارے فضائل علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تو فضائل کو جمع کریں گے، جس کے پاس جتنی کثرت ہوگی فضائل کی وہی افضل بنے گا. تو علی کو چھوڑ کے کوئی اور افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن نے جو بات کی ہے، قرآن نے کہا، آخری بات ہے، میرا بھی ٹائم ہے مجھے پتا، قرآن نے کہا ہے کہ جو خبیث ہے اور جو طیب ہے، پاک اور ناپاک، کبھی میں کسی کو ناپاک نہیں کہہ رہا، اللہ معاف کرے فتویٰ لگا دیں آپ مجھ پر. قرآن کا یہ کیٹاگوریکلی فیصلہ ہے کہ پاک اور ناپاک کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. حسب اور نسب دیکھا جائے گا، حسب اور نسب سے بندہ اللہ ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے. اچھا انہوں نے ایک سوال بھی بھجوایا کیونکہ ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا ہے، تو قل لا یستوی الخبیث والطیب، اللہ نے کہا سونیا کہہ دے ان کو پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، حسب اور نسب دیکھا جائے گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آدم سے لے کے خرج تو من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم اعلان ولادنی ابی و امی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک. اس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کی جلد نمبر 6 حدیث کا نمبر ہے 31,641، امام طبرانی نے لیا ہے حدیث کا نمبر ہے 4,728، امام ہندی نے لیا ہے حدیث کا نمبر ہے 31,870، امام حیثمی نے مجمع زوائد میں لیا ہے جلد نمبر 8 حدیث کا نمبر ہے 214، امام بہقی نے لیا سنن الکبریٰ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 190 ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر ہمارا یہ نور گیا، جس سلب میں گیا سلب پاک، جس بطن میں گیا بطن پاک. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام محمد بن حنبل فضائل صحابہ میں حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1130، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم، میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ کے سامنے نور تھے، اور یہ نور پھر آگے ٹرانسفر ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی، علی میری نفس ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی، علی میری روح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی دمی، علی میرا خون ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ. تو پھر روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم سلم هذا علی لحمه لمی دمه دمی هذا مفرج الکروب یعنی هذا اسد اللہ وسیفه. میرے آقا فرماتے علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت علی کا گوشت. علی میری روح ہے، علی میری جان ہے، علی میرا خون ہے. لوگوں کے جدا جدا شجرہ ہیں، حسب ہیں، نسب ہیں. میرا اور علی کا شجرہ ایک، حسب ایک، نسب ایک. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر فرقۃ ثم جعلهم فرقتين فجعلنی فی خیر فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیر قبیلۃ ثم جعلهم بیوت فجعلنی فی خیر بیت وخیر نسب. میرے آقا فرماتے اللہ نے
طبقات بنائے سب سے اعلیٰ طبقہ ہمارا بنایا. اللہ نے قبیلے بنائے سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا بنایا. اللہ نے گھرانے بنائے سب سے اعلیٰ گھرانہ میرا بنایا. اللہ نے حسب نسب بنائے سب سے اعلیٰ حسب نسب میرا بنایا. ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا. واصطفیٰ قریشن من کنانہ تھا, کنانہ میں سے قریش کو چن لیا. واصطفیٰ بنی ہاشم من قریشن, پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا, پھر بنی ہاشم کو چن لیا. پتہ چلا اب میں شجرہ پڑھ دوں آپ کو آدم سے لے کے. شجرہ پر حضور فرماتے میری بات سنیں, حضور فرماتے ادھر تک سرکار حتی اقرہ فی صلب عبد المطلب. میرے آقا فرماتے ہیں ایک حدیث آپ نے بڑی عبد موضوع ہے انا والی میں نور بھائی. سرکار فرماتے ہیں سرکار عبد المطلب تک, سرکار عبد المطلب تک ہمارا نور ایک ہی تھا. کس کا؟ علی اور نبی کا. کہیں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا من علی وفی روایت یا علی انت منی وانا من کا مخاطب کا صیغہ, اے علی تو مجھ سے میں تجھ سے. فرمایا علی نسلی, علی میری اصل ہے. اور فرماتے سرکار عبد المطلب تک محمد علی کا نور ایک. یہاں سے وقسمہ قسمین فقسمہ قسمین, یہاں سے نور دو حصوں میں تقسیم ہوا. قسمین ایک منٹ, قسمین الہ عبداللہ و قسمین الہ ابو طالب. اور علی کا نور سرکار ابو طالب کی طرف چلا گیا, اور میرا نور سرکار عبداللہ کی طرف چلا گیا, اور سرکار ابو طالب کے صلب پاک سے یہ نور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک میں آیا, اور وہاں سے خانہ کعبہ میں علی ابن ابی طالب کا ظہور ہوا. مجھے بتائیں پھر پڑھوں میں, یہ تو تھا علی کا حسب اور نسب, میں پڑھوں حضرت ابوبکر صدیق کا نسب. میری بات سنیں نا, میں مولا کا نسب بڑا ہے آپ سے, میں پڑھوں میں حضرت ابوبکر صدیق کا نسب. ابھی پتہ کرتے کون نسب ہے. سوال کا جواب نہیں دیا. ایک منٹ حضرت آپ آخری یہ سنیں, یہ مجھے پڑھنے دیں. اویس بھائی آپ آخری ٹرم مجھے دیں. ٹرم پوری نہیں ہوئی ابھی. پڑھیے گا جی, بالکل صحیح. آخری ٹرم آپ مجھے دیں. 2 منٹ میں میں سمیٹ دیتا ہوں. میری ٹرم پوری نہیں ہوئی, میں یہ روایت پڑھنی ہے. ابھی رک جائیے کیونکہ بہت سارا آپ نے پوچھ لیا نا, آپ نے جوابات بھی دینے. وہ 2 منٹ. سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے یہ جو روایت پڑھی ہے یہ والی کہ دربت علی والی, اس کا جو راوی میں نے آپ کو لکھ کے دیا کون سا راوی ہے پڑھیں ذرا. پہلا راوی جو میں نے لکھ کر دیا ہے یہ ضعیف حدیث ہے. جی ادھر لائیں. جی یہ اس کے پہلے راوی کے اوپر کیا حکم لگتا ہے لؤلؤ بن عبداللہ المقتدری کی توثیق یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. ضعیف حدیثوں سے آپ افضلیت ثابت کر رہے ہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ فضائل پڑھ کے اوپر ایسے چھلانگے مار کے, بھائی بات فضائل کی نہیں ہے, بات افضلیت کی ہے مولوی صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں یہ بات آپ سے عرض کر دوں تو پھر اس طرح 885 حدیثیں اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو 885 حدیثیں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ نے یہ حدیثیں پڑھ کے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ تب حل ہوگا کہ جب آپ نے کہا قرآن, پھر آپ نے کہا حدیث, بات افضلیت کی ہے, بات افضلیت آپ ثابت کرو. میں نے آپ کو وہ روایت پڑھ کے دکھا دی. میں نے آپ کو مولا کائنات خود کیا فرماتے ہیں, مولا کائنات خود کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری. یار علی کی بات مانو, علی والی بنو, علی کی بات مانو. علی خود کیا کہہ رہا ہے رسول اللہ حتی عرفنا ابو بکر. یار خدا کے لیے امت کو تقسیم نہیں کرو, علی کی بات مانو. میں اگلی ٹرم کے اندر بس ختم, آخری منٹ کے اندر میں یہ بات کرنا چاہوں گا. انہوں نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس پر حکم کیا لگے گا, انہوں نے ضعیف حدیث کے باب میں نہیں بتایا, انہوں نے قرآن کا مدار افضلیت نہیں بتایا, کسی حدیث کی سند انہوں نے نہیں پڑھی. تو یہ کیا افضلیت ثابت کرنے کے لیے آئے. اور پھر آخر میں بس میں نے جو حدیث پڑھی وہ مات رسول اللہ حتی عرفنا, وہ حدیث مبارکہ انہوں نے یہاں پر اس حدیث مبارکہ کو ختم نہیں کیا. اللہ جل مجد الکریم آپ کبھی اور میرا امیوں ناصر ہو, اور عربی عبارت یہ نہیں پڑھ سکے. اپنی پوری کرنی ہے یہ بات, میں نے اپنی پوری کرنی ہے. نہیں آپ کی بات پوری نہیں ہوگی, بس آخری ٹرم میری تھی. یہ جو آپ کی بات نہیں, بس کاٹ دیں حضرت. نہیں پھر میں بولوں گا, پھر میں بولوں گا. نہیں میں پھر بولوں گا. آپ آخری چیز نہیں, میری آخری ٹرم پہلی آپ کو ملی ہے. گرم نہیں ہو.